السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہیں آپ لوگوں کے؟ الحمدللہ ہماری 6 آیات کمپلیٹ ہو چکی ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں آگے بھی استقامت کے ساتھ سورۃ السجدہ کا حفظ مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آج انشاءاللہ تعالیٰ ہم آیت نمبر 7 حفظ کریں گے اور ریویژن میں آیت نمبر 6 کا ریویژن کریں گے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آگے بھی ہمارا یہ پیٹرن رہے گا کہ ہم 5 آیات کر کے ان کو دہرایا کریں گے۔ جیسے ابھی ہم نے آیت نمبر 1 سے 5 جب مکمل کی تو پھر ہم نے ان کا ایک ریویژن کیا اور اس کے بعد آیت نمبر 6 اسٹارٹ کی تھی۔ اسی طرح اب جب ہم آگے بڑھتے جائیں گے تو پچھلی آیت کو ساتھ میں ریکیپ کرتے ہوئے نئی آیت پڑھیں گے۔ پھر جب آیت نمبر 10 تک ہم کمپلیٹ کر لیں گے تو آیت نمبر 1 سے لے کے 10 تک کا کمپلیٹ ریویژن کریں گے اور پھر اس طرح سے اس پیٹرن کو لے کے آگے حفظ کرتے جائیں گے انشاءاللہ بإذن اللہ آیت نمبر 30 تک۔ تو چلیں اپنا لیسن شروع کرتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ السجدہ آیت نمبر 7، لفظی ترجمہ۔ الذی، وہ جس نے، احسن، اچھا بنایا، کل، ہر، شیء، چیز کو، خلقہ، اس نے پیدا کیا جسے، وبدأ، اور اس نے ابتدا کی، خلق الانسانی، انسان کی تخلیق کی، من طین، مٹی سے۔ انگلش ٹرانسلیشن، الذی، who، احسن، he made beautiful، کل، all، شیء، of things، خلقہ، he created it، and بدأ، he began، خلق، creation، الانسانی، the mankind، من، from، طین، clay۔ اب ہم حفظ کی طرف چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذالک عالم الغیب والشہادۃ العزیز الرحیم۔ الذی احسن کل شیء، الذی احسن کل شیء خلقہ، وبدأ خلق الإنسان، من طين، الذي أحسن كل شيء خلقه، وبدأ خلق الإنسان من طين، الذي أحسن كل شيء خلقه، وبدأ خلق الإنسان من طين، الذي أحسن كل شيء خلقه، وبدأ خلق الإنسان من طين، الذي أحسن
أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين. الحمدللہ، امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی آیت یاد ہو گئی ہوگی۔ لیسن کا اختتام کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما، اللہم انا اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، اصلح لی شانی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما، آمین یا رب العالمین۔ اچھا، ہم شروع کرتے ہیں آج اپنا پارہ نمبر 6 انشاءاللہ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، وكان الله سميعا عليما، إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا، إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، أولئك هم الكافرون حقا، وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا، والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم، أولئك سوف يؤتيهم أجورهم، وكان الله غفورا رحيما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، وکان اللہ سمیعا علیما۔ اللہ اس کو پسند نہیں کرتا کہ آدمی بدگوئی پر زبان کھولے، الا یہ کہ کسی پر ظلم کیا گیا ہو
اور اللہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ مظلوم ہونے کی صورت میں اگرچہ تم کو بدگوئی کا حق ہے، لیکن اگر تم ظاہر و باطن میں بھلائی ہی کیے جاؤ یا کم از کم برائی سے ہی درگزر کرو تو اللہ کی صفت بھی یہی ہے کہ وہ بڑا معاف کرنے والا ہے، حالانکہ سزا دینے پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسانوں کی اصلاح کے لیے ہمیں جو معاملات ہے، کسی کے ساتھ کوئی جھگڑا ہو جائے، اس میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پوری طریقے سے ایک مومن کی تربیت کی ہے۔ سو کا مطلب ہوتا ہے کہ برائی، بدگوئی، نازیبا کلمات کہنا، گالی گلوچ کرنا، برا کہنا کسی کو۔ تو اگر کہ کسی شخص کا کسی کے ساتھ کوئی جھگڑا ہو جائے یا کوئی کسی پر زیادتی کر جائے تو پھر اس کے بعد یہ ہے کہ آپ اتنا بدلہ لے سکتے ہیں جتنا کسی پہ ظلم کیا گیا ہے، ورنہ اس میں بھی اگر انسان معاف کر دے تو وہ انسان کے لیے بہتر ہے، کیونکہ کسی شخص کا the thing is that کہ ایک تو وہ برا بھلا کہے، اور آپ نے اگر اس کو معاف بھی کر دیا اور پھر لوگوں کے سامنے آپ کو سرے عام کہیں کہ بھئی فلاں انسان بدگو ہے، بد زبان ہے، وہ تو اس طریقے سے کلمات کرتا ہے، یہ بھی دین میں پسند نہیں ہے اور یہ غیبت میں شمار ہوگا اور یہ حرام ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلے سے ہی لوگوں کو جن پر زیادتی کی گئی ہے یا بد زبانی بد کلامی کو برائی سے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے برے ایک رویے سے انسان کو روک دیا ہے کہ یہ سب تمہیں اس چیز کی اجازت بھی نہیں ہے، اور ایک مومن کو یہ چیز زیب بھی نہیں دیتی کہ وہ اس طریقے سے اپنا ایک بیہیویئر اختیار کرے۔ اگر اسی طریقے سے کسی شخص کے اندر کوئی عیب پایا جاتا ہے، کوئی انسان بدخو ہے، بد زبان ہے، تو اس سے کا نقصان اس کو خود ہوگا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لوگوں کو وارن کیا ہے کہ اس کی برائی کو سر عام نشر نہ کیا جائے، اس کو لوگوں کے سامنے کھلم کھلا یہ نہ کہا جائے گا کہ یہ انسان برا ہے، اور اس کی کوئی جو ہے آپ کہیں کہ اس کی کوئی غیبت نہیں کی جائے گی۔ یعنی لا یحب اللہ الجہر بالسوء سے مراد کیا ہے کہ بری باتوں کو نشر کرنا یا بری باتیں عام کرنا، اور یا پھر کوئی آپ کے ساتھ برائی کرا تو اس کو برائی کو جو ہے اسی طریقے سے برائی سے یا اس سے بڑھ کر جو ہے جواب دینا۔ دین میں اس چیز کی اجازت دی گئی ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مظلوم کو اس چیز کی اجازت ہے کہ وہ اتنا بدلہ لے سکتا ہے جتنی اس کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے۔ تو کسی کا دینی یا دنیاوی عیب سر عام بتانا جو ہے وہ بھی صحیح نہیں ہے، درست نہیں ہے، اور ہر شخص کو بتانا جائز بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ غیبت میں شمار ہوگا۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ محبت نہیں کرتا، اللہ پسند نہیں کرتا۔ تو ہمارے لیے کیا چیز زیادہ امپورٹنٹ ہے؟ اللہ تعالیٰ کی پسندیدگی، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کن چیزوں سے راضی ہوتا ہے۔ لیکن ظالم کو اجازت دی گئی ہے، لیکن ساتھ یہ بھی کہہ دیا گیا کہ اگر وہ معاف کر دیتا ہے تو اس کے لیے بہتر ہے، کیونکہ ایک مسلمان جو ہوتا ہے وہ اپنے دین کو ریپرزینٹ کر رہا ہوتا ہے۔ لوگ آپ کو دیکھ کے دین سیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اچھا یہ مومن ہے، یہ مسلمان ہے، تو یہ ریلیجن جو ہے یہ فالو کرنے والا ہے۔ تو اپنے دین کو برے جیسے وہ کہتا ہے نا کہ لوگوں کے سامنے پیش کرنے سے بچائیں، اور اپنا ایسا بیہیویئر، کیونکہ دین تو بہت اچھا ہے، اب ہمارا بیہیویئر جو لوگوں کو بتاتا ہے کہ شاید یہ دین ایسا ہے، تو اس لیے وی آر دا ریپرزینٹیٹیوز، ہم وہ امت ہیں جو کس لیے نکالی گئی ہے؟ خیر کے لیے، نیکی کا حکم دیتی ہے۔ اور یہ کب ہوتا ہے؟ کہ جب انسان غصے میں ہوتا ہے، تو غصے میں اپنے آپ کو کنٹرول کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ معاف کر دینے والے کی عزت بڑھا دیتا ہے، تو جو انسان معاف کر دے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی اس کی عزت کو بڑھا دیتے ہیں۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں سے کفر کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان فرق کریں، اور کہتے ہیں کہ ہم کسی کو مانیں گے اور کسی کو نہیں مانیں گے، اور کفر و ایمان کے بیچ میں اقرار نکالنے کا ارادہ رکھتے ہیں، وہ سب پکے کافر ہیں، اور ایسے کافروں کے لیے ہم نے سزا مہیا کر رکھی ہے جو انہیں ذلیل و خوار کر دینے والی ہے۔ یعنی کیا کرتے ہیں کہ جو اللہ اور رسول کہ جو چاہتے ہیں، جو لوگوں اللہ رسول سے کفر کرتے ہیں پہلے، یعنی ان کا انکار کرتے ہیں۔ کفر سے مراد کیا ہے؟ انکار کرنا، کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان تفریق کریں۔ یعنی کوئی شخص اگر یہ کہہ دیتا ہے کچھ رسولوں کو تو میں مانتا ہوں، کچھ کو نہیں مانتا، یعنی اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو مانتا ہوں لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتا، تو یہ کیا ہے؟ ان کے اندر فرق کرنا، اس چیز سے روکا گیا ہے۔ پھر فرمایا والذین آمنوا باللہ پھر فرمایا والذین آمنوا باللہ ورسلہ ولم یفرقوا بین احد منہم اولئک سوف یؤتیہم اجورہم
وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ بخلاف اس کے جو لوگ اللہ اور اس کے تمام رسولوں کو مانیں اور اس کے درمیان تفریق نہ کریں، ان کو ہم ضرور ان کے اجر عطا کریں گے۔ اللہ بڑا درگزر فرمانے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ عبادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام اس کے بندے اور رسول اور اس کا کلمہ ہے، اور جس نے اس نے مریم علیہ السلام تک پہنچا دیا، اور اس کی روح یعنی اس کی کلمہ سے پیدا کیے گئے ہیں، اور اس کی طرف سے روح ہے، اور جنت حق ہے اور جہنم حق ہے، تو اس نے جو عمل کیا ہوگا اللہ اسے جنت میں ڈال دے گا۔ الحمدللہ کہ ہم سب لوگ جو ہے اس میں شامل ہیں۔ ہم مانتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی شریک نہیں ہے، ہم مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول تھے، اور ہم یہ بھی مانتے ہیں جنت حق ہے، ہم یہ بھی مانتے ہیں جہنم حق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ اسے جنت میں داخل کر دے گا۔ اس سے صحیح عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بندے تھے اور اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے رسول تھے، یہ صحیح عقیدہ ہے۔ اور عیسائی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، عیسائی بھی جو ہے وہ بھی تو کہتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں، لیکن وہ عیسیٰ علیہ السلام کو تو مانتے ہیں، لیکن انہوں نے باقی انبیاء جو عزیر، جیسے فار ایگزامپل عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا بنا دیا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ نہیں مانتے۔ اسی طریقے سے جو یہود ہے وہ کیا کرتے ہیں، انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہیں لے کر آئے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر نہیں آئے۔ اور عیسائی جو ہیں انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بیٹا بنا دیا عیسیٰ علیہ السلام کو، ٹھیک ہے۔ تو عیسائیوں نے جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، یہود نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، عیسائیوں نے جو ہے ایک غلوف کر دیا اتنا زیادہ کہ انہوں نے رسول کو جو ہے وہ اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ تو مسلمان جو ہوتا ہے وہ ہر ایک کو اس کی جگہ پر رکھ کر اور اس کا حق دیتے ہیں۔ فرمائیے اللہ، یہ اہل کتاب اگر آج تم سے مطالبہ کرے تو تم آسمان سے کوئی تحریر ان پر نازل کراؤ، تو اس سے بڑھ چڑھ کر مجرمانہ مطالبے یہ پہلے موسیٰ علیہ السلام سے کر چکے ہیں۔ کیا کہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اگر آپ سچے رسول ہیں تو کوئی آسمان سے کوئی لکھی ہوئی کتاب، کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ایسا معجزہ ہو کہ ہم یہ دیکھ لیں کہ واقعی آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ اس سے پہلے تو یہ موسیٰ علیہ السلام سے بھی کہہ چکے ہیں، کیونکہ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار کرا دو، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہ سب معجزات پہلے بھی یہ مانگ چکے تھے اپنے رسول سے بھی۔ اس سے تو انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ ہمیں اللہ کو اعلانیہ دکھا دو، اور اسی سرکشی کی وجہ سے یک ان پر بجلی ٹوٹ پڑی تھی۔ پھر انہوں نے بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا، حالانکہ یہ کھلی کھلی نشانیاں دیکھ چکے تھے، یعنی یہ دیکھ چکے تھے کس طریقے سے فرعون سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو بچایا، کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے سمندر کو ان کے لیے پھاڑ دیا، یہ من و سلوا کی نشانی، یہ ساری نشانیاں دیکھ چکے تھے، اس کے باوجود یہ ایمان نہیں لے کر آئے۔ تو اگر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر آج یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ کو نشانی دکھائیں، تو کیا یہ پھر ایمان لائیں گے؟ جو دیکھ چکے تو اس پہ تو ایمان نہیں لے کر آئے۔ اب یہ صرف ان کی ایک حجتیں ہیں جو یہ قائم کریں۔ تو ہمارے لیے بھی ہے کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کوئی ہمیں حکم ملے تو ہم کیا کریں، سمینا و اطعنا، کیونکہ اس ایٹیٹیوڈ سے بچنا چاہیے، کسی حدیث میں انسان شک کرنے لگے۔ اچھا، اس میں خاص چیز یہ بات یہ ہے کہ کبھی کبھار آپ کسی انسان سے کوئی بحث ہو جاتی ہے کسی بھی ٹاپک پہ، ایک دم سے وہ کہہ دیتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے یہ، آپ فوراً خاموش ہو جائیں، بالکل خاموش ہو جائیں۔ کیوں؟ آپ کو نہیں پتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی واقعی کوئی ایسی حدیث ہو اور آپ جو گنہگار ہو جائے، کیونکہ جہاں رسول کا نام آ جائے پھر آپ اپنے آپ کو فوراً روک دیں، ٹھیک ہے؟ اس لیے یہ، کیونکہ یہی ایک مومن کا طریقہ ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جب کہا گیا تھا کہ تمہیں پتا ہے تمہارا وہ دوست کیا کہتے ہیں کہ ہم آسمانوں کی سیر کر کے آئے، تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ فوراً جو ہے ایمان لیا تھا۔ انہوں نے کہا میں تو اس پہ بھی ایمان لاتا ہوں، تو کہتے ہیں آسمان سے میرے لیے خبریں آتی ہیں۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان اپنے آپ کو روک لے۔ اور دوسرا کردار کیا تھا؟ ابو لہب کا، ابو جہل کا، ہر بات پہ اعتراضات کرتے رہتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ انہی کے بارے میں یہاں پہ فرما رہے ہیں۔ پھر فرمایا اس پر بھی ہم نے ان سے درگزر کیا، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو صحیح فرمان عطا کیا اور ان لوگوں پر طور کو اٹھا کر ان سے اس فرمان کی اطاعت کا عہد لیا،
ہم نے ان کو حکم دیا کہ دروازے میں سجدہ ریز ہوتے ہوئے داخل ہو، یعنی جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو فتح دی تو ان کو یہ حکم ہوا تھا کہ یہ کیا کریں، سجدہ کرتے ہوئے۔ سجدہ کرنے سے مراد ہے عاجزی کے ساتھ۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ فتح ہونے پر داخل ہوئے تھے تو کیسے بالکل اتنا جھکے ہوئے اور اتنی عاجزی تھی کہ بالکل لگتا تھا آپ کی پیٹھ جو ہے وہ سواری کے ساتھ چپکی ہوئی ہے، اس طرح عاجزی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر داخل ہوئے تھے۔ ہم نے ان سے کہا تھا سبت کا قانون نہ توڑو، اور اس پر ان سے پختہ عہد بھی لیا تھا۔ ان کی ایک پورا گروہ تھا، ایک گروہ تھا بنی اسرائیل کا، جن کو حکم ہوا تھا کہ ہفتے کے دن یہ شکار مچھلی کا نہیں کریں گے۔ تو انہوں نے کیا کیا، اس میں بھی لوپ ہولز نکال لیے، جیسے کیا کیا کہ اپنا جال جو ہے وہ جمعے کی رات کو بچھا دیا اور پھر ہفتے کو نہیں کیا، پھر اتوار کو جال نکالا، کہا دیکھو ہم نے تو ہفتے کو نہیں کیا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس حجت کی وجہ سے ان پر عذاب آیا۔ آخر کار ان کی عیش شکنی کی وجہ سے اور اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا، بہت سارے پیغمبروں کو ناحق قتل کیا، یہاں تک کہ اور یہ بھی کہا کہ ہمارے دل غلافوں میں محفوظ ہے، یعنی ہمارے دل سیلڈ ہے، ہمارے دلوں کے اندر اور کچھ بھی نہیں جا سکتا، ہمیں تو کوئی بات نہیں سمجھ آتی۔ اور یہ دل کب سیل ہوتا ہے؟ جب انسان انکار کرتا ہے، کفر کی وجہ سے دل سیل ہو جاتے ہیں۔ اور ان کے اوپر ان کی جہالت کی وجہ سے، اپنے آباء و اجداد کے دین، تعصب، سرکشی اور تکبر کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کیا، ان کے دلوں کو سیل کر دیا۔ اور یہ یاد رکھے، دلوں کی سیل ہونا کہ آپ پر قرآن کی کوئی آیات اثر نہیں کرتی یا ان سے فائدہ نہیں حاصل کرتے، بیسیکلی یہ کیا ہے، انسان کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بدبختی ہے، کیونکہ قرآن کے ساتھ دل نرم ہوتے ہیں، آنکھیں بہہ پڑتی ہیں، لیکن جن کے دل سیل ہو جاتا ہے وہ کیا، وہ قرآن اس مقصد کے لیے نہیں پڑھتے کہ ان قرآن کو پڑھنے سے میں اپنا عمل بدلوں گا، وہ صرف قرآن پڑھتے ہیں علم حاصل کرنے کے لیے یا بتانے کے لیے یا کوئی دنیاوی فائدوں کے لیے۔ وہ کیا تھا، یہود کیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کی آیات اسی طریقے سے بیچتے تھے کہ لوگوں کے منمانی فتوے نکال نکال کے، اور پھر وہ جو چیز پہ خود عمل نہیں کرے ان آیات کو چھپا لیتے تھے۔ تو اس لیے کتاب اللہ کو اگر نہیں سنیں گے یا سن کر عمل نہیں کریں گے تو پھر انسان کے دل جو ہوتے ہیں سیل ہو جاتے ہیں۔ اور اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان سوچے اس سے اچھا پھر میں نہ ہی سنوں، نہیں، جب آپ سنیں گے اور اگر آپ کی نیت، اصل چیز کیا، ہم سب اپنی نیت اللہ سبحانہ تعالیٰ کو راضی کرنا کریں۔ جب نیت ایسی ہوگی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ دلوں کو بھی کھول دیتا ہے، کیونکہ یہ قرآن جو ہے آپ کے دلوں کے تمام جو ہے غموں کو اور ہموں کو اور برائیوں کو دھو ڈالتا ہے۔ حالانکہ در حقیقت ان کی باطل پرستی کی سبب سے اللہ نے ان کے دلوں پر ٹھپا لگا دیا ہے، اور اسی وجہ سے یہ بہت کم ایمان لاتے ہیں۔ پھر اپنے کفر میں اتنے بڑے کہ مریم علیہ السلام پر بہتان لگا دیا، اور کیا کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ ناجائز اولاد ہے، یعنی ان کی سرکشی کی اس طرح حد ہو گئی کہ اتنے بڑھ گئے اپنی سرکشی کے اندر، اور خود کہا کہ ہم نے مسیح عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ کو قتل کر دیا ہے۔ یعنی ایک تو گناہ، اور پھر اس گناہ کے اوپر آپ دیکھیں کہ کتنی زیادہ ان کے اندر تکبر تھا کہ خود کہتے تھے کہ ہم نے قتل کیا ہے، حالانکہ فی الواقع انہوں نے نہ تو اس کو قتل کیا نہ صلیب پر چڑھایا، بلکہ معاملہ ان کے لیے مشتبہ کر دیا گیا۔ جن لوگوں نے اس کے بارے میں اختلاف کیا وہ بھی دراصل شک میں مبتلا ہے، اس کے پاس اس معاملے میں کوئی علم نہیں ہے، محض گمان اور گمان ہی کی پیروی کر رہے ہیں۔ انہوں نے مسیح علیہ السلام کو یقیناً قتل نہیں کیا، بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا۔ اللہ زبردست طاقت رکھنے والا اور حکیم ہے۔ اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلے تو ان کا، یہود کا کیا یہ قول تھا کہ یہود کہتے تھے کہ ہم نے، ان کا عقیدہ یہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی چڑھا کر اور قتل کر دیا ہے، اور عیسائی کہتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے ان کو قتل تو نہیں کیا گیا لیکن وہ فوت ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ہمارا ایز اے مسلم کیا عقیدہ ہے کہ نہ تو عیسیٰ علیہ السلام فوت ہوئے ہیں نہ قتل کیے گئے، بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو ایز اٹ از روح اور جسم کے ساتھ اٹھا لیا ہے، اور یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہوگا، کبریٰ نشانیوں میں سے، کہ عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں واپس آئیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں واپس آئیں گے، اس کے بارے میں تواتر سے کوئی 70 سے زیادہ احادیث ہیں جو یہ بات بتاتی ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں اور واپس آئیں گے، 40 سال اس دنیا میں رہیں گے، اور یہ قیامت کی کبریٰ نشانیوں میں سے ہے۔
اور کہا جاتا ہے کہ دمشق کی جو ہے کسی مسجد ہے اس کے اوپر عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا اور وہ دنیا میں رہیں گے، پھر اس کے بعد وہ فوت ہوں گے تو مسلمان ان کا نماز جنازہ پڑھیں گے اور پھر قیامت کے دن ان کو اٹھایا جائے گا۔ یہ مسلمانوں کا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عقیدہ ہے۔ اور کیا عقیدہ ہے، دوبارہ سے ریپیٹ کر دوں، عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایز اٹ از اٹھا لیا ہے، اور یہود نے قتل کرنے کی کوشش کی تھی لیکن وہ اس کوشش میں کامیاب نہیں ہوئے تھے، ٹھیک ہے۔ اور قیامت کے قریب آئیں گے، خنزیر اور دجال کو ماریں گے اور شادی کریں گے اور پھر ان کی اسی طریقے سے ان کا انتقال ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے فرماتے ہیں کہ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لِيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، اور اہل کتاب میں سے کوئی ایسا نہ ہوگا جو اس کی موت سے پہلے اس پر ایمان نہ لے آئے گا اور قیامت کے روز وہ ان پر گواہی دے گا۔ یعنی عیسیٰ علیہ السلام جب اس دنیا میں آ جائیں، اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، تو تمام جتنے بھی اہل کتاب ہوں گے وہ یہود و نصارہ ان کے مرنے سے پہلے ان پر ایمان لے آئیں گے، یا پھر یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ خود اپنی موت کے وقت ان کو یہ بات پتہ لگ جائے گی کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ زندہ ہیں، اور وہ اس بات پر ایمان لے آئیں گے کہ وہ اللہ کے رسول اور بندے تھے۔ یا پھر یہ کہ جب عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئیں گے تو یہ پھر سب اسلام لے آئیں گے، لیکن اس وقت ان کا اسلام لانا کوئی ان کو فائدہ نہیں دے گا۔ غرض ان یہودی بن جانے والوں کے اسی ظالمانہ رویے کی بنا پر، اور اس بنا پر کہ یہ بکثرت اللہ کے راستے سے روکتے تھے اور سود لیتے تھے جس سے انہیں ہم نے منع کیا تھا، اور لوگوں کے مال ناجائز طریقوں سے کھاتے ہیں، ہم نے بہت ساری پاک چیزیں ان پہ حرام کر دی ہیں جو پہلے ان کے لیے حلال تھی، یعنی ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کے اوپر حلال کو حرام کر دیا گیا۔ اور جو لوگ ان میں سے کافر ہیں ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے، یعنی ان میں جو کافر ہیں ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ لیکن الراسخون فی العلم منهم والمؤمنون یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک والمقیمین الصلاة والمؤتون الزکاة، اور ان میں جو لوگ راسخون فی العلم ہیں، یعنی علم کے اندر جو پختہ ہیں، گڑے ہوئے ہیں۔ راسخون فی العلم کون ہوتے ہیں؟ کہ 4 چیزیں ہوتی ہیں ان کے اندر، کوالٹیز، اس کے اور اللہ کے درمیان تقوی ہوتا ہے۔ اللہ کے اور راسخون فی العلم، جو علم کے اندر بہت پکے لوگ ہوتے ہیں، جو اپنے علم کے اندر گڑے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے اور اللہ کے درمیان تقوی ہوتا ہے۔ اور اس کی مخلوقات کے درمیان عاجزی اور انکساری ہوتی ہے، یعنی ان کا اللہ کے ساتھ بھی تقوی ہوتا ہے اور مخلوقات کے ساتھ بھی ان کا عاجزی ہوتی ہے ان کے اندر۔ پھر اس کے بعد ان کے دنیا کے درمیان بے رغبتی ہوتی ہے، یعنی ان کو دنیا سے کوئی لالچ نہیں ہوتا، لوگ ان کو پریز کرتے ہیں، تعریف کرتے ہیں، نہیں کرتے، دیتے ہیں، نہیں دیتے، کچھ ان کو دنیا سے بے رغبت ہوتی ہے۔ اور چوتھی کوالٹی کیا ہوتی ہے راسخون فی العلم کی؟ کہ ان کے اور ان کے نفس کے درمیان مجاہدہ پایا جاتا ہے، وہ اپنے بار بار اپنے نفس کو دیکھتے رہتے ہیں، اس کا مجاہدہ کرتے رہتے ہیں، ڈھونڈتے ہیں کہ کون کون سی میرے اندر برائیاں ہیں جن کی میں اصلاح کر لوں۔ فرمایا اور ایمان، اور یہ کون لوگ ہوتے ہیں کہ ایماندار ہیں، وہ سب اس تعلیم پر ایمان لاتے ہیں جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہے، جو یعنی جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی۔ راسخون فی العلم جو ہوتے ہیں اس تعلیمات پر ایمان لاتے ہیں اور جو تم سے پہلے نازل کی گئی تھی۔ اس طرح ایمان لانے والے نماز اور زکوٰۃ کی پابندی کرنے والے ہیں، اور اللہ اور روز آخرت پر سچا عقیدہ رکھنے والے لوگوں کو ہم ضرور اجر عظیم عطا کریں گے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تمہاری طرف اسی طرح وحی بھیجی ہے جس طرح نوح علیہ السلام اور اس کے بعد کے پیغمبروں کی طرف بھیجی تھی۔ ہم نے ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اولاد یعقوب، عیسیٰ، ایوب، یونس، ہارون اور سلیمان کی طرف وحی بھیجی۔ ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور دی۔ ہم نے ان رسولوں پر وحی نازل کی جن کا ذکر ہم اس سے پہلے تم سے کر چکے ہیں، اور ان رسولوں پر بھی جن کا ذکر تم سے نہیں کیا۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے اس طرح گفتگو کی جس طرح گفتگو کی جاتی ہے، یعنی یہ تمام جتنے بھی پیغمبر تھے یہ سب اللہ کے بھیجے ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے لوگ تھے، اور ان سب کی طرف اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وحی بھیجی۔ اور قرآن میں آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صرف 25 کا ذکر کیا ہے، لیکن اس کے بعد اس کے علاوہ بہت سارے ایسے رسول ہیں، انبیاء ہیں جن کا ذکر نہیں کیا گیا۔ کیوں نہیں کیا گیا؟ یہ اللہ تعالیٰ کی اپنی حکمت ہے، کیونکہ
قرآن جو ہے وہ کوئی ہسٹری کی کتاب نہیں ہے کہ جو سارا وقت آپ کو ہسٹری کے بارے میں بتایا جائے. جہاں جہاں جس رسول کی اور اس کی امت کے بارے میں بتانا ضروری تھا اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں مینشن کیا ہے. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ ان کو کلیم اللہ کہا جاتا تھا، کہ جو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کلام کیا. اور کیسے کلام کیا؟ کہ جیسے کلام کیا جاتا ہے، جیسے ہم آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں، اسی طریقے سے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کلام کیا تھا. اور بڑا خوبصورت ایک مکالمہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا جو اپنے رب سے ایک مکالمہ ہوا تھا، تو اس میں موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے 6 سوالات کیے تھے. ٹھیک ہے. اور موسیٰ علیہ السلام سمجھتے کہ ان کا خیال یہ تھا کہ ان کے ہی یہ خاص ہے، اور 7ویں کو موسیٰ نے ناپسند کرتے تھے. یعنی 7 چیزیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے پسند کی تھی، اور 7ویں کو جبکہ موسیٰ علیہ السلام، یعنی 6 چیزیں پسند کرتے تھے اور 7ویں کو موسیٰ علیہ السلام نے ناپسند کیا. تو میں بتاتی ہوں. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا، اے میرے رب، تیرا کون سا بندہ سب سے زیادہ متقی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، جو مجھے یاد رکھتا ہو اور بھولتا نہ ہو. پھر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ یا اللہ، تیرا کون سا بندہ بہت زیادہ ہدایت یافتہ ہے؟ رب نے جواب دیا، جو میری ہدایت کی پیروی کرے. موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، اے رب، تیرا کون سا بندہ سب سے زیادہ منصف ہے، یعنی بہت زیادہ عدل والا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، وہ شخص جو لوگوں کے لیے ایسا فیصلہ کرتا ہے جسے اپنی ذات کے لیے بھی وہی پسند کرتا ہے. یعنی جب وہ فیصلہ کرتا ہے تو وہی فیصلہ کرتا ہے جو اپنی ذات کے لیے جو پسند کرتا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، اے رب، تیرا کون سا بندہ سب سے زیادہ علم والا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو علم سے سیر نہیں ہوتا اور لوگوں کے علم کو اپنے علم کی طرف جمع کرتا رہتا ہے. یعنی جو ہمیشہ علم حاصل کرتا رہتا ہے، کوئی بھی اس کی عمر ہے وہ کبھی بھی علم سے بھرتا نہیں ہے، ہمیشہ علم کے لیے وہ جو ہمیشہ کریو کرتا ہے کہ کسی طریقے سے اس کو زیادہ سے زیادہ علم حاصل ہو. موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، اے میرے رب، تیرا کون سا بندہ سب سے زیادہ معزز ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، جو مقابل پر قدرت پانے کے باوجود معاف کر دینے والا ہے. یعنی وہ سب سے زیادہ معزز ہے اللہ کے نزدیک. موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، اے رب، تیرا کون سا بندہ بہت مالدار ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، جس کو جو کچھ دیا جائے وہ اس پر راضی ہو جائے، یعنی قناعت کرنے والا شخص سب سے زیادہ مالدار ہے. موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، رب، تیرا کون سا بندہ بہت فقیر ہے؟ رب نے جواب دیا، جس کی حالت ناقص کر دی گئی ہو، یعنی ضرورت سے زیادہ چاہنے والا، کبھی سیٹسفائی نہیں ہوتا، وہ شخص سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والا ہے. یعنی موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ کون سا یا رب آدمی ہے تیرے یعنی تیرے بندوں میں کہ جو سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا؟ کہ جو ضرورت سے زیادہ چاہنے والا ہے، کبھی سیٹسفائی نہیں ہوتا، کبھی شکر گزار نہیں ہوتا، کبھی نعمتوں پہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتا. پھر فرمایا، رسل مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ، یہ سارے رسول خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے بنا کر بھیجے گئے تھے تاکہ ان کو مبعوث کر دینے کے بعد لوگوں کے پاس اللہ کے مقابلے میں کوئی حجت نہ رہے، اور اللہ بہرحال غالب رہنے والا حکیم و دانا ہے. لوگ نہیں مانتے تو نہ مانے، مگر اللہ گواہی دیتا ہے کہ جو کچھ اس نے تم پر نازل کیا ہے اپنے علم سے نازل کیا ہے، اور اس پر ملائکہ بھی گواہ ہیں، اگرچہ اللہ کا گواہ ہونا بالکل کفایت رکھتا ہے. جو لوگ اس کو ماننے سے خود انکار کرتے ہیں اور دوسروں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، وہ یقیناً گمراہی میں حق سے بہت دور نکل گئے ہیں. اس طرح جن لوگوں نے کفر و بغاوت کا طریقہ اختیار کیا اور ظلم و ستم پر اتر آئے، اللہ ان کو ہرگز معاف نہ کرے گا اور انہیں کوئی راستہ سوائے جہنم کے راستے کے نہ دکھائے گا جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے. تو یہاں پہ 2 چیزیں جو ہم سیکھتے ہیں کہ جب بھی کوئی دین کی طرف بلانے والا داعی ہوتا ہے، وہ لوگوں کو خوشخبری بھی دیتا ہے اور لوگوں کو ڈراتا بھی ہے برے انجام سے. کیونکہ جب لوگوں کے اندر ایمان کے ساتھ جو ہے خوف اور امید ہوگی تو تبھی وہ عمل کر سکیں گے. اگر خالی امید دلاتے رہیں تو کیا ہوتا ہے، لوگ جو ہے وہ پھر کبھی عمل نہیں کریں گے، وہ تو ہر چیز پہ کہیں گے اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے، معاف کر دے گا. اور اگر صرف ڈراتے رہیں تو وہ اتنا زیادہ خوف آ جائے گا تو اس خوف سے وہ عمل نہیں کر پائیں گے، کہ ہمارے لیے تو عمل کرنا ہی امپاسبل ہے. یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول
قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما۔ لوگو یہ رسول تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق لے کر آ گیا ہے، ایمان لے آؤ تمہارے لیے بہتر ہے، اور اگر انکار کرتے ہو تو جان لو کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے، اور اللہ علیم بھی ہے اور حکیم بھی۔ اے اہل کتاب اپنے دین میں غلو نہ کرو اور اللہ کی طرف حق کے سوا کوئی بات منسوب نہ کرو۔ دین میں غلو کیا ہوتا ہے؟ حد سے بڑھنا۔ غلو کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کی تائید و حمایت میں حد سے بڑھ جانا، یعنی اعتدال کا راستہ چھوڑ دینا۔ زیادتی اور کمی دونوں میں غلو ہوتا ہے۔ یعنی یہود نے کیا کیا؟ انکار کیا عیسیٰ علیہ السلام کا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کا جو مقام تھا اس سے کمی کر دی، تو یہ بھی کیا تھا؟ غلو تھا۔ نصارہ نے کیا کیا؟ اس کو زیادتی کر دی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا ہی کر دیا، تو دونوں کیا تھے؟ غلو تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے پہلے لوگ غلو کی وجہ سے تباہ ہوئے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی کون ہیں؟ اللہ کے بندے اور رسول ہیں، تو اس لیے مسلمانوں کو غلو سے بچنا ہے۔ رسول سب سے پہلا درجہ کس کا ہے؟ اللہ کا۔ رسول کا درجہ اللہ جتنا نہیں ہے، اور پھر تمام بندوں میں سب سے بڑا درجہ کس کا ہے؟ رسول کا۔ مسیح عیسیٰ ابن مریم اس کے سوا کچھ نہیں تھا کہ اللہ کا ایک رسول تھا اور ایک فرمان تھا جو اللہ نے مریم علیہ السلام کی طرف بھیجا، اور ایک روح تھی اللہ کی طرف سے جس نے مریم کے رحم میں بچے کی شکل اختیار کی۔ بس تم اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ اور نہ کہو کہ تین ہیں، باز آ جاؤ۔ یہ تین سے مراد کیا؟ ٹرینٹی کا جو ان کا عقیدہ ہے کہ اللہ بھی ہے، اور یہ جو مریم علیہ السلام کو بھی خدا کہتے ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام کو بھی خدا کہتے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس چیز سے، ٹرینٹی کے عقیدے سے ان کو منع کر دیا ہے، اور یہ حرام ہے، اس لیے اس سے باز رکھنا چاہیے۔ یہ یہاں پہ عیسائیوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے حکم دے رہے ہیں، باز آ جاؤ۔ آئی ڈونٹ نو، اس کا تو مجھے نہیں پتا، لیکن ان کا ٹرینٹی کا ایک عقیدہ ہے، ٹھیک ہے؟ اور ٹرینٹی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تین، ٹھیک ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ بھی، کبھی آپ نے دیکھا ان کا ایک ٹرائنگل ہوتا ہے جس کو یہ بلیو کرتے ہیں کہ اللہ بھی خدا ہے اور مریم علیہ السلام بھی خدا ہے، اور پھر اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام بھی خدا ہے، اور یہ تینوں مل کے ایک خدا بنا دیتے ہیں۔ تو اللہ معاف کرے، یہ ان کا ایک غلط عقیدہ ہے۔ تو جس کی یہاں پہ، اور ان مزے کی بات ہے سبحان اللہ، ان کی کتابوں میں خود انہوں نے نہیں لکھا ہوا ٹرینٹی کا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے اس عقیدے کو یا مینشن کیا کہ دس از یور بلیو، اس سے روکا گیا ہے۔ یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اللہ تو بس ایک ہی الہ ہے، وہ بالا تر ہے، اس سے کہ کوئی اس کا بیٹا ہو۔ زمین اور آسمانوں کی ساری چیزیں اس کے ملک ہیں، اور ان کی کفالت اور خبرگیری کے لیے بس اللہ ہی کافی ہے۔ مسیح نے کبھی اس بات کو آر نہیں سمجھا تھا کہ وہ اللہ کا ایک بندہ ہے، نہ مقرب ترین فرشتے اس کو اپنے لیے ایک آر سمجھتے ہیں۔ اگر کوئی اللہ کی بندگی کو اپنے لیے آر سمجھتا ہے اور تکبر کرتا ہے تو ایک وقت آئے گا جب اللہ سب کو گھیر کر اپنے سامنے حاضر کرے گا۔ اس وقت وہ لوگ جنہوں نے ایمان لا کر نیک طرز عمل اختیار کیا ہے اپنے اجر پورے پورے پا لیں گے، اور اللہ اپنے فضل سے ان کو مزید اجر عطا فرمائے گا۔ اور جن لوگوں نے بندگی کو آر سمجھا اور تکبر کیا، ان لوگوں کو اللہ دردناک سزا دے گا۔ اللہ کے سوا جن کی سرپرستی اور مددگاری پر وہ بھروسہ رکھتے ہیں، ان میں سے کسی کو بھی وہاں نہ پائیں گے۔ آج آپ دیکھیں کہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ نماز نہیں پڑھتے، روزہ نہیں رکھیں گے، لیکن کیا کریں گے؟ مزار پہ جا کے چادر چڑھانا، فلاں جو ہے وہ کوئی بھی بڑے بڑے پیر بزرگ ہیں ان کو جا کے فالو کرنا، عقیدت سے ان کے آگے سجدے کرنا، ان کو چڑھوائے دینا، پتہ نہیں کیا کیا ان کے اوپر پیسے لٹانا، اس چیز سے سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان لانے والے عاجزی کرنے والے نرم ہوتے ہیں، اس مانوس اونٹ کی طرح کہ اگر اس کو چلایا جائے تو وہ چلتا ہے، اگر اس کو پیچھے سے ہانکا جائے تو بھی چلتا ہے، اور اگر اسے چٹان پر بٹھا دیں تو بیٹھ جاتا ہے۔ یعنی ایسا ہوتا ہے بندہ مومن، جب اللہ کا حکم آتا ہے چلو وہ چل پڑتا ہے، جب اللہ کہتا ہے رک جا وہ رک جاتا ہے۔
یعنی کبھی اعتراض نہیں کرتا، سوال نہیں کرتا وائی. آج ہماری بچوں کا کیا سب سے بڑا پرابلم؟ وائی آئی ہیو ٹو ڈو دس، وائی آئی ہیو ٹو ڈو دیٹ. بندہ مومن جو ہے وہ یہ نہیں کہتا وائی، کیونکہ جو وائی کہتا ہے نا اس کے اندر ایکچولی تکبر ہوتا ہے. اب وہ کیا کرتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ حکم سے زیادہ اپنے نفس کو بڑا سمجھتا ہے. بندہ مومن کے اندر کوئی انا تکبر نہیں ہوتا، وہ مالک کے حکم کا غلام ہوتا ہے، اور یہ غلامی جو ہے اس کے اندر کیا لے کر آتی ہے؟ عاجزی. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا. لوگوں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس دلیل روشن آ گئی ہے، اور ہم نے تمہاری طرف ایسی روشنی یعنی نور بھیج دیا ہے جو تمہیں صاف صاف راستہ دکھانے والی ہے. اب جو لوگ اللہ کی بات مان لیں گے اور اس کی پناہ ڈھونڈیں گے، ان کو اللہ اپنی رحمت سے اور اپنے فضل و کرم کے دامن میں لے لے گا اور اپنی طرف آنے کا سیدھا راستہ ان کو دکھا دے گا. یعنی جو شخص قرآن کو اپنے لیے مشر راہ بناتا ہے وہ کبھی بھی نہیں بھٹکے گا، نہ کبھی بھولے گا، نہ غلط راستے پہ چلے گا. اللہ کی رحمت اور اس کا فضل اس کے لیے زندگی میں شامل رہے گا، اور قرآن ہمیشہ اس کو سیدھے راستے کی طرف گائیڈ کرتا رہے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے وہ ایمان لانے والوں کو ایسا نظر آتا ہے جیسے زمین والوں کو ستارے زمین سے نظر آتے ہیں. اب آپ سوچیں کہ یہاں پہ جس جگہ پہ اگر ہم قرآن پڑھیں، آسمان والوں کو یہ جگہ کیسے نظر آتی ہوگی؟ جیسے ستارے چمک رہے ہیں. فرمایا لوگوں تم سے کلالہ کے بارے میں فتویٰ پوچھتے ہیں. کلالہ اس شخص کو کہا جاتا ہے جس کے والدین بھی نہیں ہوتے اور اولاد بھی نہیں ہوتی اور وہ مر جاتا ہے. لوگ تم سے کلالہ کے معاملے میں فتویٰ پوچھتے ہیں، کہو اللہ تمہیں فتویٰ دیتا ہے کہ اگر کوئی شخص بے اولاد مر جائے اور اس کی بہن ہو تو اس کے ترکے میں سے نصف پائے گی، اور اگر بہن بے اولاد مرے تو بھائی اس کا وارث ہوگا. اگر میت کے وارث دو بہنیں ہیں تو وہ ترکے میں سے 2/3 کی حقدار ہوں گی، اور اگر کئی بہن بھائی ہیں تو عورتوں کا 1 اور مردوں کا دوہرا حصہ ہوگا. اللہ تمہارے لیے احکام کی توضیح کرتا ہے تاکہ تم بھٹکتے نہ پھرو. اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. یاد رکھے اللہ العلیم ہے، اور العلیم وہ ہستی ہوتی ہے جس نے اپنے علم سے ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے، گھیرا ہوا ہے. اس کا علم اتنا وسیع ہے کہ وہ آپ کے ماضی، حال، مستقبل سب کو جانتا ہے. اس کے علم سے کوئی چیز باہر نہیں ہے. زمین اور آسمان کی ہر چیز میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو اللہ تعالیٰ سے پوشیدہ ہو. اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. اب آپ میرے پاسٹ کے بارے میں نہیں جانتے، اللہ جانتا ہے. ہم اپنے ماضی کے بارے میں بھی کیا کریں مجھے پتا ہے، آپ کو نہیں پتا میں کیا کری، اور پھر ہمیں نہیں پتا کہ فیوچر بھی کیا ہوگا ہمارا، لیکن اللہ جانتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا علم جو ہے وہ کامل ہے، اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ العلیم کہا جاتا ہے. جی باقی بھائیوں کو جائے گی نا، اس میں دیکھیں لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص بے اولاد مر جائے اور اس کی بہن ہو تو اس کے ترکے میں نصف آئے گی، اور اگر بہن بے اولاد مرے تو بھائی اس کا وارث ہوگا. ٹھیک ہے. اگر میت کے وارث 2 بہنیں ہیں تو وہ 2 ترکے میں سے 2/3 کا حقدار ہوں گی. کئی بہنیں ہوں تو وہ دونوں 1 اور مردوں کا دوہرا اثر ہوگا، یعنی پوری اس میں سے. جی ٹھیک ہے. چلے سورہ مائدہ جو ہے انشاءاللہ شروع کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری دنوں میں یہ سورت نازل ہوئی تھی، اس لیے تمام احکامات جو ہیں وہ اس کے آج بھی بالکل کوئی منسوخ نہیں ہوئے، اور ایمان لانے والوں کو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ پکارا گیا ہے. سو کم احکامات جو ہے اس کے فرض کے درجے پر ہیں، اور سورۃ المائدہ کو اس لیے سورۃ العقود بھی کہا جاتا ہے، یعنی آپ کا عقیدہ مضبوط کرتی ہے. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کے کچھ سوالات ہوتے ہیں نا تو زیادہ ہو جائیں تو پھر کوئی بات نہیں، ہم کلاس کے بعد بھی میں ان سوالات کے جواب دے سکتی ہوں. چلے انشاءاللہ ہم سنتے ہیں تلاوت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اوفوا بالعقود
أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الحدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. جزاک اللہ خیر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اوفوا بالعقود. جب بھی کوئی حکم یا ایہا الذین آمنوا کہہ کے آتا ہے، یاد رکھیں وہ ڈائریکٹ ہمارے لیے، یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں ڈائریکٹ حکم دے رہے ہیں، اور ہمیشہ اس چیز پہ کوشش ہو جایا کریں کہ اب یہ حکم کیا آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اوفو بالعقود، وعدوں کی پوری پابندی کرو. عہد و پیمان وعدوں کو پورے کرنے کا پابندی اور حکم دیا جا رہا ہے یہاں پر. انس بن مالک کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص میں ایمان نہیں جس میں امانت نہیں، اور اس کا دین نہیں جس میں عہد کی پابندی نہیں. اور وعدہ توڑنے والا کون ہوتا ہے؟ منافق. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قوم عہد شکنی کرتی ہے اس میں قتل و غارت پھیل جاتا ہے اور دشمن اس پر مسلط ہو جاتے ہیں. وہ قوم جو وعدے توڑنے والی ہو. فرمایا تمہارے لیے مویشی قسم کے جانور حلال کیے گئے ہیں سوائے ان کے جو آگے چل کر تم کو بتائے جائیں گے، لیکن احرام کی حالت میں شکار کو اپنے لیے حلال نہ کرو. یعنی احرام کی حالت میں حلال کو بھی اللہ تعالیٰ نے روک دیا ہے. بے شک اللہ جو چاہتا ہے وہ حکم دیتا ہے. یا ایہا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کی نشانیوں کی بے حرمتی نہ کرو، نہ حرام مہینوں میں سے کسی کو حلال کر لو، نہ قربانی کے جانوروں پر دست درازی کرو، نہ ان جانوروں پر ہاتھ ڈالو جس کی گردنوں میں اللہ کی یعنی الہی کی علامت کے طور پر پٹے پڑے ہوئے ہیں. نہ ان لوگوں کو چھیڑو جو اپنے رب کے فضل اور اس کی خوشنودی کی تلاش میں مسجد الحرام کی طرف جا رہے ہیں، بیت الحرام کی طرف جا رہے ہیں. ہاں جب احرام کی حالت ختم ہو جائے تو شکار کر سکتے ہو. اور دیکھو ایک گروہ نے جو تمہارے لیے مسجد الحرام کا راستہ بند کر دیا ہے تو اس پر تمہارا غصہ تمہیں اتنا مشتعل نہ کر دے کہ تم بھی ان کے مقابلے میں ناروا زیادتیاں کرنے لگو. نہیں، جو کام نیکی اور تقوی کے ہیں ان میں سب سے تعاون کرو، اور جو گناہ اور زیادتی کے کام ہے ان میں کسی سے تعاون نہ کرو. اللہ سے ڈرو، اس کی سزا بہت سخت ہے. سب سے پہلی بات اس میں احرام کی حالت میں شکار کرنے کی ممانعت ہے. کیوں؟ تاکہ انسان جو ہے شکار پہ نہیں بلکہ اپنی عبادات پہ فوکس کرے. اسی طریقے سے مسلمانوں کے دشمن اگر مسلمانوں پہ زیادتی کرتا ہے، اور آپ کو یاد ہوگا کہ جیسے فار ایگزامپل مسلمان جو ہے وہ سارے کے سارے نکلے تھے عمرہ کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور ان کو روک دیا گیا تھا. اب مسلمانوں کے اندر ایک غصہ تھا. اب سبحان اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے غصے پہ بھی ان کو کیسے کہا ہے کہ اپنے غصے پہ مشتعل نہ ہو جائے کہ دوسرے کے اوپر پھر زیادتی کرنے لگو.
اس پہ بھی ان کے بیہیویئر کو روک دیا گیا ہے کہ تم کیا کرو کہ نیکی کے کام میں ان کے ساتھ پھر بھی ساتھ مل سکتے ہو، یعنی نان مسلم کے ساتھ بھی نیکی اور تقوی کے کام میں ان کے ساتھ مل کے کام کر سکتے ہو۔ اب بر کیا ہوتا ہے کہ ہر قسم کی نیکی جس میں عقائد، عبادات، اخلاقیات، معاملات سب شامل ہیں، اور تقوی اور بر ساتھ آئے تو تقوی کیا ہوتا ہے؟ گناہ سے بچنا، اور بر کیا ہوتا ہے؟ نیکی کمانا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ نیکی اور تقوی میں ان کے اگر وہ کام ہے تو ان کے ساتھ تعاون کرو، اور جو گناہ اور زیادتی کے کام ہے ان پہ تعاون نہ کرو۔ اللہ سے ڈرو، اس کی سزا بہت سخت ہے۔ پھر فرمایا تم پر حرام کیا گیا ہے مردار۔ اب یہاں پہ وہ لسٹ دے دی گئی ہے، ہر چیز حلال ہے سوائے حرام کیا ہے اس کی، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے خود لسٹ دے دی ہے کہ تم پر کیا حرام کیا گیا ہے؟ مردار خون، سور کا گوشت، وہ جانور جو اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کیا گیا ہو۔ یعنی اگر کہ اس میں ہمارے لیے بھی ہے کہ اگر کسی مزار کے اوپر اس مزار والے کے لیے کوئی جانور ذبح کیا جاتا ہے تو جانور اٹسیلف حلال ہے، لیکن چونکہ وہ اللہ کے نام پر ذبح نہیں ہوا تو وہ حرام ہو جائے گا، اس میں سے آپ کچھ بھی نہیں کھا سکتے۔ کوئی بھی چیز جو اللہ کے لیے نہیں، کسی اور اللہ کے علاوہ کسی اور بزرگ یا پیر کے نام پہ ذبح ہوتا ہے وہ حرام ہے۔ جو گلا گھٹ کر یا چوٹ کھا کر یا بلندی سے گر کر یا ٹکر کھا کر مرا ہو، یا جسے کسی درندے نے پھاڑا ہو، سوائے اس کے کہ جسے تم نے ذبح پا کر ذبح کر لیا، کوئی جانور گرا اور مر گیا، اب اس کو کھانے کی اجازت نہیں ہے کیونکہ وہ حرام ہو گیا۔ اور جو کسی آستانے پر ذبح کیا گیا ہو، نیز یہ بھی تمہارے لیے ناجائز ہے کہ 500 کے ذریعے سے اپنی قسمت کے حال معلوم کرو۔ ایک حلال حرام کی لسٹ دے دی گئی، ساتھ ہی بتا دیا گیا کہ ہاروسکوپ دیکھنا جو ہے وہ بھی حرام ہے۔ قسمت کا حال معلوم کرنا، اپنے فیوچر کے بارے میں، چاہے وہ ہاتھ دکھانا وغیرہ وغیرہ، سب اس میں شامل ہے۔ کسی بھی نجومی کے پاس جانا اور اس سے یہ پوچھنا، یا لاٹری اور حرام گوشت، یہ سب جو ہے، اب آپ دیکھیں کہ ان سب کو سور کے گوشت اور ان حراموں کے جو لسٹ دی گئی ہے ان کے ساتھ ان کا ذکر کیا گیا، یعنی اتنی بڑی اس کے حرمت کی وہ جو انٹینسٹی ہے۔ پھر فرمایا یہ سب افعال فسق ہے، آج کافروں کو تمہارے دین کی طرف سے پوری مایوسی ہو چکی ہے، لہٰذا تم ان سے ڈرو، لہٰذا تم ان سے مت ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو۔ آج میں نے تمہارے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا ہے اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی ہے، اور تمہارے لیے اسلام کو تمہارے دین کی حیثیت سے قبول کر لیا ہے، لہٰذا حرام اور حلال کی جو بھی قیود تم پر عائد کی گئی ہیں، یعنی پابندیاں عائد کی گئی ہیں، ان کی پابندی کرو۔ البتہ جو شخص بھوک سے مجبور ہو کر ان میں سے کوئی چیز کھا لے بغیر اس کے کہ گناہ کی طرف اس کا میلان ہو، تو بے شک اللہ معاف کرنے والا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ رحم فرمانے والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے دین کو مکمل کر دیا ہے، اللہ کی نعمت ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دین مکمل کر دیا ہے، اور دین میں ہر حلال اور حرام کے بارے میں ہمیں مینشن کر دیا گیا ہے۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبے میں کیا فرمایا تھا کہ کیا میں نے تمہیں دین کے سارے احکامات پہنچا دیے؟ سب نے کہا تھا پہنچا دیا۔ تو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو گواہ بنایا تھا۔ فرمایا کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ ان کے لیے کیا حلال کیا گیا ہے، کہو تمہارے لیے ساری چیزیں حلال کر دی گئی ہیں، اور جن شکاری جانوروں کو تم نے سدھایا ہو، جن کو اللہ کے دیے ہوئے علم کے بنا پر تم شکار کی تعلیم دیا کرتے ہو، وہ جس جانور کو تمہارے لیے پکڑ کر رکھے اس کو بھی تم کھا سکتے ہو، البتہ اس پر اللہ کا نام لے لو اور اللہ کا قانون توڑنے سے ڈرو، اللہ کو حساب لیتے ہوئے کچھ دیر نہیں لگتی۔ اب یہاں پہ شکار کے لیے بھی بتائے احکامات ہیں کہ شکار میں کیا چیز حلال ہے اور کیا حرام ہے۔ آج تمہارے لیے ساری پاک چیزیں حلال کر دی گئی ہیں، اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے اور تمہارا کھانا ان کے لیے، یعنی اہل کتاب کے حلال کھانا آپ کے لیے حلال۔ یاد رکھیں یہ بات، اہل کتاب جو حرام کھاتے ہیں وہ ہمارے لیے حلال نہیں ہے، وہ بھی حلال طریقے سے، یعنی جو ذبح کر کے اور جو جانور اللہ کے نام پہ حلال کرتے ہیں وہ حلال ہے کے لیے۔ اور پاک دامن عورتیں بھی تمہارے لیے حلال ہے، خواہ وہ اہل ایمان کے گروہ سے ہو یا ان قوموں میں سے ہو جن کو تم سے پہلے
کتاب دی گئی تھی یعنی ایک تو مسلمان عورت آپ کے لیے ٹھیک ہے حلال ہے، اسی طریقے سے پاک دامن مسلمان عورت کے علاوہ اہل کتاب کی بھی پاک دامن جو ہے وہ حلال ہے، یعنی اہل کتاب میں سے بھی وہ عورتیں جو برائی میں نہیں ہے، کوئی فحاشی میں نہیں ہے، وہ اپنی کتاب پہ اور اللہ پر ایمان لاتی ہیں، رسولوں پر ایمان لاتی ہیں، وہ آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اس لسٹ میں دے دیا کہ وہ حلال ہے۔ اور کیسے حلال ہیں؟ کہ بشرطے کہ تم ان کے مہر ادا کرو، نکاح میں ان کو محافظ بناؤ، نہ کہ آزاد شہوت رانی کرنے کے لیے لگو یا چوری چھپے دوستیاں کرو، یعنی اہل کتاب کی بھی وہ عورتیں جن سے جائز طریقے سے نکاح کر کے شادی کی جائے گی، یا ایون جو مومن عورت بھی ہوگی، چوری چھپے دوستیاں کرنا، اور پھر ان سے کے ساتھ جو کسی برائی کے لیے اگر انسان ان کے ساتھ کوئی زنا کرتا ہے، اس چیز کی اجازت نہیں دی گئی۔ جس کسی نے ایمان کی روش پر چلنے سے انکار کیا تو اس کا سارا کام زندگی ضائع ہو جائے گا اور وہ آخرت میں دیوالیہ ہو جائے گا، یعنی وہ کیا ہوگا کہ آخرت میں دیوالیہ ہو جائے گا اگر کہ کوئی جو ہے یہ ایمان کے بعد اگر یہ گناہ کرتا ہے تو سارے اچھے عمل بھی ان کے چلے جائیں گے۔ اے لوگ جو ایمان لائے ہو، جب تم نماز کے لیے اٹھو تو چاہیے کہ اپنے منہ اور ہاتھ کوہنیوں تک دھو لو۔ اب یہاں پہ وضو کے احکامات دیے جا رہے ہیں۔ سروں پر ہاتھ پھیلو، پاؤں ٹخنوں تک دھو لیا کرو۔ اگر جنابت کی حالت میں ہو تو نہا کر پاک ہو جاؤ۔ اگر بیمار ہو یا سفر کی حالت میں ہو یا تم میں سے کوئی شخص رفع حاجت کر کے آئے یا تم نے عورتوں کو ہاتھ لگایا ہو اور پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے کام لو، بس اس پر ہاتھ مار کر اپنے منہ اور ہاتھوں پر پھیر لیا کرو۔ بہت سارے لوگوں کے کل سوالات تھے کہ وہ جو کٹ میں نے کہی تھی تیمم کٹ وہ کہاں ملتی ہے۔ ہر اسلامک بک سٹورز کے اوپر تیمم کٹ ملتی ہے، دارالسلام پہ بھی ملتی ہے اور باقی بھی جو ایسی جہاں پہ آپ کو اسلامک بکس ملتی ہیں ان سب پہ آج کل یوزلی ہر جگہ آپ خالی تیمم کٹ گوگل کریں تو وہ آپ کے علاقے میں بتا دے گا کہاں کہاں ملتی ہے۔ اگر دیکھیں فار ایگزامپل اس میں چیز ایسی ہے کہ اگر کہ آپ اٹھ کے نہیں جا سکتے تو دیٹ از تھنگ ڈفرینٹ، آپ کے پاس پانی موجود ہوتا ہے ٹھیک ہے، لیکن اگر فار ایگزامپل صحیح کرنی ہے تو اس کے لیے یہ ہے کہ اگر ٹھیک ہے اگر آپ کا وضو ٹوٹ گیا تو پھر بھی آپ کر سکتے ہیں، لیکن اب نماز کے لیے تو پھر آپ کو جانا ہی پڑے گا، کیونکہ اگر آپ باہر بھی پڑھیں گے تو وہ ایسی حرم کا حصہ ہی ہے ٹھیک ہے، تو حرم کی حصے کے اندر ہی آتا ہے۔ تو سب سے پہلے وضو کے طریقے بتائے گئے ہیں۔ وضو کے طریقے میں خاص طور پہ اچھے طریقے سے مل کے وضو کریں، اس میں پانی ضائع بھی نہیں کرنا چاہیے ٹھیک ہے۔ اگر کہ شوہر اور بیوی کا تعلق پیدا ہوا اس کے بعد بھی غسل کرنا لازم ہے، اور اسی طریقے سے اگر حیض کے بعد پاک ہونا ہے تب بھی غسل کرنا لازم ہے۔ اگر غسل کرنا ہے اور ان کیس پانی نہیں ہے اب آپ کیا کریں، تو اس میں بھی تیمم جو ہے وہ کافی ہو جاتا ہے ٹھیک ہے۔ اگر پانی کی کمی ہے، نماز کا وقت ہے، نماز کسی صورت ضائع نہیں کرنی، آپ کیا کریں گے تیمم کر کے اپنی نماز کریں گے، جب پانی آ جائے گا تو پھر آپ وضو کر لیں گے اور غسل کر لیں گے اوکے۔ پھر فرمایا ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج ولکن یرید لیطہرکم ولیتم نعمتہ علیکم لعلکم تشکرون۔ اللہ تم پر زندگی کو تنگ نہیں کرنا چاہتا مگر وہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کرے اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دے، شاید کہ تم شکر گزار بندے بنو۔ اللہ نے تم کو جو نعمت عطا کی ہے اس کا خیال رکھو اور اس پختہ عہد و پیمان کو نہ بھولو جو اس نے تم سے لیا ہے، یعنی تمہارا یہ قول کہ ہم نے سنا اور اطاعت قبول کر لی۔ اللہ سے ڈرو، اللہ دلوں کے راز تک جانتا ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کی خاطر راستی پر قائم رہنے والے اور انصاف کی گواہی دینے والے بنو۔ کسی گروہ کی دشمنی تم کو اتنا مشتعل نہ کر دے کہ انصاف سے پھر جاؤ۔ عدل کرو، یہ تقوی سے زیادہ قریب تر ہے۔ اللہ سے ڈر کر کام کرتے رہو، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے پوری طرح باخبر ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ بار بار حکم دیا جا رہا ہے کہ اگر کسی سے دشمنی ہے، کسی سے جھگڑا ہو گیا ہے، تمام ان چیزوں کے باوجود کیا کرنا ہے؟ تقوی، اللہ سے ڈرنا ہے، عدل سے نہیں ہٹنا۔
اور کبھی ایسا ہو نہیں سکتا بیسیکلی کہ ہم بالکل ادر کے ساتھ ہی اتنا ہی بدلہ لیں. تو اس لیے بہتر یہ ہوتا ہے کہ انسان معاف کر دے. عدل و انصاف کرنے والے قیامت کے دن نور کے منبروں پر ہوں گے جو رحمان کے عرش کے دائیں طرف ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں. اس لیے اگر آپ معاف کر دیں, عدل و انصاف کرتے ہیں, تو اس اجر پہ نظر رکھیں کہ جو قیامت والے دن انسان کو ملے گا جو عدل و انصاف کرنے والا ہے. اور یہ انصاف کی بات یا عدل و انصاف وہی کر سکتا ہے کہ جو کیا ہو, جس کے دل میں تقویٰ ہوگا. ٹھیک ہے, تو وہی کر سکتا ہے. اگر سردی لگ رہی ہے بند کرنا تو اس کو بند کر دو, اگر لوگوں کو بند کر دے, اگر لوگوں کو سردی لگ رہی ہے. ٹھیک ہے, بند کر دو. ٹھیک ہے, بس کوئی بات نہیں, اس کو بند کر دے. چلے آگے چلتے ہیں. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم. اے لوگو جو ایمان لائے ہو, اللہ کے اس احسان کو یاد کرو جو اس نے ابھی حال ہی میں تم پر کیا ہے, جبکہ ایک گروہ نے تم پر دست درازی کا ارادہ کر لیا تھا, مگر اللہ نے ان کے ہاتھ تم پر اٹھنے سے روک دیے. اللہ سے ڈر کر کام کرتے رہو. ایمان رکھنے والوں کو اللہ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے. یعنی سب سے زیادہ آپ کس پر بھروسہ کریں گے؟ اللہ پر. یاد رکھیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی پر قاتلانہ حملے نہیں ہوئے. سب سے زیادہ جس شخص پر قاتلانہ حملے ہوئے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے, لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیشہ ان کی حفاظت کی. تو اس لیے کبھی بھی اس چیز سے مت ڈریں کہ فلاں جگہ جاؤں گا کوئی مجھے نقصان دے دے گا, کوئی مجھ سے حسد کرتا ہے. اللہ پہ توکل رکھیں. حسبنا اللہ و نعم الوکیل. اللہ تعالیٰ حفاظت کرنے والا ہے. اللہ نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا تھا اور ان میں سے 12 نقیب مقرر کیے تھے, اور ان سے کہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نے نماز قائم رکھی, زکوٰۃ دی اور میرے رسولوں کو مانا اور ان کی مدد کی, اور اپنے خدا کو یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اچھا قرض دیتے رہے, یعنی قرض حسنہ دیا, تو یقین رکھو کہ میں تمہاری برائیاں تم سے دور کر دوں گا اور تم کو ایسے باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. مگر اس کے بعد جس نے تم میں سے کفر کی روش اختیار کی تو در حقیقت وہ بھٹک گیا سیدھے راستے سے. یعنی اگر کہ کوئی اس راستے کو گم کرتا ہے, سیدھے راستے سے ہٹ جاتا ہے, تو اس کی مین وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کی اور جو اللہ تعالیٰ کے جو بھی احکامات ہیں ان کی اطاعت نہیں کرتا, فرما برداری نہیں کرتا. جتنے بھی ٹیڑھے راستے ہیں ان سب کے اندر جو صراط المستقیم سوا سبیل جو ہے وہ راستہ ہے جو سیدھا آپ کو جنت تک پہنچائے گا, اللہ تک پہنچاتا ہے, اور اس راستے میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہوتی. یہ وہ راستہ ہے جو عدل کا, درمیانہ, فطرت کا راستہ ہے. آپ دیکھیں جب آپ دین کے احکامات پہ چلتے ہیں نا, آپ کی زندگی آسان ہو جاتی ہے, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جب اس راستے کی طرف چلنے کے لیے آپ قدم اٹھاتے ہیں, اللہ تعالیٰ خود بخود آپ کی رہنمائی کرتا ہے. اور یہ وہ راستہ ہے جو یہ قرآن آپ کو حکم دیتا ہے, جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات ہیں, جو حدیث ہے, یہی سیدھا راستہ ہے اور یہی ذریعہ ہے سوا سبیل کا, اور کوئی راستہ نہیں ہے. کامیابی اور کسی راستے میں نہیں ہے سوائے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے. پھر یہ ان کا اپنے عہد کو توڑ ڈالنا تھا جس کی وجہ سے ہم نے ان کو اپنی رحمت سے دور پھینک دیا اور ان کے دل سخت کر دیے. یعنی وعدہ توڑنے کی وجہ سے, عہد شکنی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی رحمت سے دور پھینک دیا اور ان کے دلوں کو سخت کر دیا. یہود نے عہد شکنی کی, جو وعدے کیے تھے اللہ تعالیٰ نے ان سے کتاب میں لیے تھے, سب وعدے توڑے. تو ان کا کیا انجام ہوا وہ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی رحمت سے دور پھینک دیا. ہمیں یہاں پہ وارن کیا جا رہا ہے کہ مسلمانوں تم یہ سب نہ کرنا. شروع بڑی نصیحت کر دی گئی ہے کہ نافرمانی سے بچنا ہے, کیونکہ بہت دفعہ نافرمانیوں کی وجہ سے انسان اپنے علم سے اور عمل سے محروم کر دیا جاتا ہے. اب ان کا حال یہ ہے کہ الفاظ کا الٹ پھیر کر کے بات کو کہیں سے کہیں لے جاتے ہیں. جو تعلیم انہیں دی گئی تھی اس کا بڑا حصہ بھول چکے ہیں, اور آئے دن تمہیں انہیں کسی نہ کسی خیانت کا پتہ چلتا رہتا ہے. ان میں سے بہت کم لوگ اس عیب سے بچے ہوئے ہیں. پس جب یہ اس حال کو پہنچ چکے ہیں تو جو شرارتیں بھی یہ کر رہے ہیں
وہ ان سے عین متوقع ہیں، لہٰذا انہیں معاف کر دو اور ان کی حرکات سے چشم پوشی کرتے رہو۔ اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو احسان کی روش اختیار کرتے ہیں۔ کتنا بڑا دیکھیں یہ دین سبق دیتا ہے، ان کی برائیوں کے باوجود چشم پوشی کرو، اگنور کرو ان کو، ان کے گناہ کو سر عام لوگوں کے سامنے جو ہے پیش مت کرو، ان کی برائیوں کو لوگوں کے سامنے جو ہے نشر مت کرو۔ اس طرح ہم نے ان لوگوں سے بھی پختہ عہد لیا تھا جنہوں نے کہا تھا کہ ہم نصارہ ہیں، مگر ان کو بھی جو سبق یاد کرایا گیا تھا اس کا ایک بڑا حصہ انہوں نے فراموش کر دیا۔ آخر کار ہم نے ان کے درمیان قیامت تک کے لیے دشمنی اور آپس میں کے بغض اور عناد کا بیج بو دیا، اور ضرور ایک وقت آئے گا جب اللہ انہیں بتائے گا کہ وہ دنیا میں کیا بناتے رہے۔ اے اہل کتاب، ہمارا رسول تمہارے پاس آ گیا ہے جو کتاب الہی کی بہت سی ان باتوں کو تمہارے سامنے کھول رہا ہے جن پر تم پردہ ڈالا کرتے تھے، اور بہت سی باتوں سے تو وہ تمہیں درگزر کر جاتا ہے۔ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے روشنی آ گئی ہے اور ایک ایسی حق نما کتاب جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو اس کی رضا کے طالب ہیں سلامتی کے طریقے بتاتا ہے اور اپنے اذن سے ان کو اندھیروں سے نکال کر اجالے کی طرف لاتا ہے اور راہ راست کی طرف ان کی رہنمائی کرتا ہے۔ تو یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا پانے کے لیے کیا کرنا ہے؟ اس کتاب کے ساتھ جڑنا ہے۔ قرآن کے ہم پر 5 حقوق ہیں۔ سب سے پہلے تلاوت کرنا، یہ بھی قرآن کا حصہ ہے۔ اسی طریقے سے اس کو حفظ کرنا، کچھ نہ کچھ پارٹ قرآن کا آپ کو حفظ ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے تدبر کرنا، غور و فکر کرنا، یہ بھی قرآن کا حق ہے۔ اسی طریقے سے قرآن پر عمل کرنا، یہ بھی قرآن کا حق ہے، اور اس قرآن کو آگے لوگوں تک پہنچانا یعنی تبلیغ کرنا، یہ بھی قرآن کا حق ہے۔ یہ 5 حقوق ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یقیناً کفر کے ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ مسیح ابن مریم الہ ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کہ اگر الہ مسیح ابن مریم اور اس کی ماں اور تمام زمین والوں کو ہلاک کر دینا چاہے تو کس کی مجال ہے کہ اس کو اس ارادے سے باز رکھ سکے؟ اللہ تو زمین اور آسمانوں کا اور ان سب چیزوں کا مالک ہے جو زمین اور آسمانوں کے درمیان پائی جاتی ہیں۔ جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور اس کی قدرت ہر چیز پر حاوی ہے۔ یہود و نصارہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے چہیتے ہیں۔ ان سے پوچھو پھر وہ تمہارے گناہوں پر تمہیں سزا کیوں دیتا ہے؟ در حقیقت تم بھی ویسے انسان ہو جیسے اور انسان اللہ نے پیدا کیے ہیں، وہ جسے چاہتا ہے معاف کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے سزا دیتا ہے۔ زمین اور آسمان کی ساری موجودات اس کے ملک ہیں اور اسی کی طرف تم سب کو جانا ہے۔ اے اہل کتاب، ہمارا یہ رسول ایسے وقت تمہارے پاس آیا ہے اور دین کی واضح تعلیمات تمہیں دے رہا ہے جبکہ رسولوں کی آمد کا سلسلہ ایک مدت سے بند تھا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آیا، پھر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کوئی رسول نبی نہیں آئے، تاکہ تم یہ نہ کہہ سکو کہ ہمارے پاس کوئی بشارت دینے والا اور ڈرانے والا نہیں آیا تھا۔ سو دیکھو اب وہ بشارت دینے والا اور ڈرانے والا آ گیا ہے اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا تھا اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی اس نعمت کا خیال کرو جس نے تمہیں جو تمہیں اس نے عطا کی ہے۔ اس نے تم میں سے نبی پیدا کیے، تم کو فرما روا بنایا، تم کو وہ کچھ دیا جو دنیا میں کسی کو نہیں دیا تھا۔ اے برادران قوم، اس مقدس سرزمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے۔ یہ کون سی زمین تھی؟ فلسطین۔ پیچھے نہ ہٹو ورنہ ناکام و نامراد پلٹو گے۔ انہوں نے جواب دیا اے موسیٰ، وہاں تو بڑے زبردست لوگ رہتے ہیں، ہم وہاں ہرگز نہیں جائیں گے جب تک کہ وہ وہاں سے نکل نہ جائیں۔ ہاں اگر وہ نکل گئے تو ہم داخل ہونے کے لیے تیار ہیں۔ ان ڈرنے والوں میں سے 2 شخص ایسے بھی تھے جن کو اللہ نے اپنی نعمت سے نوازا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ان جباروں کے مقابلے میں دروازوں کے اندر گھس جاؤ، جب تم اندر پہنچ جاؤ گے تو تم ہی غالب رہو گے۔ اللہ پر بھروسہ رکھو اگر تم مومن ہو۔
قالوا یا موسیٰ انا لن ندخلها ابدا ما داموا فیہا فاذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون۔ لیکن انہوں نے پھر یہ کہا کہ اے موسیٰ ہم تو وہاں کبھی بھی نہیں جائیں گے جب تک وہ وہاں پر موجود ہے، بس تم اور تمہارا رب دونوں جاؤ اور لڑو، ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ ان کے تکبر اور سرکشی کا یہ عالم تھا کہ موسیٰ علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ جاؤ تم اور تمہارا رب ہی لڑے۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، اے میرے رب، میرے اختیار میں کوئی نہیں ہے مگر یا میری اپنی ذات یا میرا بھائی، بس تو ہمیں نافرمان لوگوں سے الگ کر دے۔ اللہ نے جواب دیا، اچھا تو وہ ملک 40 سال تک ان پر حرام ہے، یہ زمین میں مارے مارے پھریں گے۔ صحرائے سینا میں سرائیتی میں ان کو تھوڑے عرصے کے لیے جب یہ فرعون سے نکلے تھے ان کو رکھا گیا تھا۔ اصل کیا تھا کہ انہوں نے وہاں سے جانا تھا فلسطین کو فتح کرنے کے لیے، لیکن انہوں نے اپنے ایمان کی کمزوری کی وجہ سے کیا کہا کہ ہم تو اس میں داخل ہی نہیں ہو سکتے، وہاں تو اتنے بڑے بڑے جو جبار قسم کے لوگ لمبے اونچے اور بڑے طاقتور رہتے ہیں، ہمارے اندر تو قوت نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ان کا جانا ہی حرام کر دیا۔ 40 سال تک یہ وہاں پہ صحرا میں رہے تھے، پھر ان کی وہاں پہ اولاد ہوئی۔ اس دوران موسیٰ علیہ السلام اور ان کا ہارون علیہ السلام کا انتقال ہو گیا، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کے شاگرد یوشع بن نون کی قیادت میں انہوں نے جا کے پھر فلسطین میں یہ داخل ہوئے تھے جب ان کی اولاد بڑی ہوئی تھی۔ یہ سیر سینا میں جو تھے یہ بالکل ایسے جیسے وہ کیمپس اس طرح جیسے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بادلوں کا سایہ کیا ہوا تھا، کھانا، وہ جو ساری آیات ہیں نا وہ اسی وقت کے بارے میں ہے۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ ہو چکے۔ پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ زمین میں مارے مارے پھریں گے، یہ ان نافرمانوں کی حالت پر ہرگز ترس نہ کھاؤ۔ کہاں سے یہ ہے موسیٰ اللہ نے جواب دیا، اچھا تو وہ ملک 40 سال تک ان پر حرام ہے، یہ زمین میں مارے مارے پھریں گے، ان نافرمانوں کی حالت پر ہرگز ترس نہ کھاؤ۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، اور ذرا نے آدم کے 2 بیٹوں کا قصہ سناؤ۔ اب یہ کون تھے؟ آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، حابیل اور قابیل۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد سے نسل انسانی جو ہے وہ بڑی تھی، صبح شام ان کی اولاد ہوتی تھی، صبح والے کی شادی جو ہے وہ شام والے کے ساتھ ہوتی تھی، ٹھیک ہے، اور اس طرح یہ نسل بڑی۔ تو حابیل اور قابیل جو ہے آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، ان کا یہاں پہ قصہ ہے۔ جب ان دونوں نے قربانی کی تو ان میں سے ایک کی قربانی قبول ہوگی اور دوسرے کی قربانی نہیں قبول کی گئی۔ اس نے کہا میں تمہیں مار ڈالوں گا۔ پہلے نے جواب دیا، اللہ تو متقیوں ہی کی قربانی قبول کرتا ہے، اگر تم نے مجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ اٹھائے گا بھی تو میں تجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ نہ اٹھاؤں گا۔ یعنی یہاں پہ یہ نہیں ہے کہ میں جو چھوڑ دوں گا کہ تم مجھے قتل کر دو، یعنی میں نیت نہیں کروں گا تمہیں قتل کرنے کی۔ میں رب العالمین سے ڈرتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میرا اور اپنا گناہ تو ہی سمیٹ لے اور دوزخی بن کر رہے۔ ظالموں کے ظلم کا یہی ٹھیک بدلہ ہے۔ آخرکار اس کے نفس نے اپنے بھائی کا قتل اس کے لیے آسان کر دیا، وہ اسے مار کر ان لوگوں میں شامل ہو گیا جو نقصان اٹھانے والے ہیں۔ پھر اللہ نے ایک کوا بھیجا جو زمین کھودنے لگا تاکہ اسے بتائے کہ اپنے بھائی کی لاش کیسے چھپائے۔ یہ دیکھ کر وہ بولا، افسوس مجھ پر، میں اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا کہ اپنے بھائی کی لاش چھپانے کی تدبیر کر لیتا۔ اس کے بعد وہ اپنے کیے پہ پچھتانے لگا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ دنیا میں پہلا وہ شخص ہے جو فوت ہوا تھا یا قتل ہوا تھا، اور اس کے لیے نہیں پتا تھا اس کو کہ اس کو دفنانے کے کیا طریقے ہیں۔ تو اب آپ دیکھیں کہ جب انسان کو بہت دفعہ جب اپنے انسان نفس کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس طریقہ کے کام کر لیتا ہے جس کی وجہ سے انسان تباہی کے گڑھے میں گر جاتا ہے، تو اس لیے نفس جو ہے وہ ہمیشہ انسان کو برائی کا حکم دیتا ہے، اور انسان اپنے نفس کے برائی کی وجہ سے کیا کرتا ہے، ہمیشہ گناہوں پر اپنے آپ کو جسٹیفائی کرتا ہے۔ گناہ انسان کے لیے آسان ہو جاتا ہے اور نیکی کرنا انسان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، اور نفس کو کنٹرول کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ انسان کیا کرے، تقوی 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 تقوی۔ اس لیے جتنا زیادہ آپ کے اندر تقوی ہوگا آپ اتنا زیادہ اپنے نفس کو کنٹرول کریں گے۔ یاد رکھیں کہ ہمارا نفس ہمارے کنٹرول میں ہے، اور دنیا میں جتنے بھی قتل ہوں گے، جتنے بھی، اور ان قتل کیا ہر اس ایک قتل کا جو عذاب ہے یا ایک حصہ ہے اس گناہ کا،
اس آدم علیہ السلام کے بیٹے کو بھی ملے گا، کیونکہ وہ اس کا حصہ دار تھا. ہی از دا ون کہ جس نے سب سے پہلے قتل کیا تھا، تو ہر ایک قتل کا حصہ قابیل کو بھی جائے گا. پھر فرمایا اسی وجہ سے بنی اسرائیل پر ہم نے یہ فرمان لکھ دیا تھا کہ جس نے کسی انسان کو خون کے بدلے یا زمین میں فساد پھیلانے کے سوا کسی اور وجہ سے قتل کیا، اس نے گویا تمام انسانوں کو قتل کر دیا. اور جس نے کسی کی جان بچائی تو اس نے گویا اس نے تمام انسانوں کو زندگی بخش دی. یعنی جو کسی مومن یا مسلم کے قتل میں شریک ہوا تو تمام لوگوں کو یاد رکھیں اس وجہ سے جہنم میں ڈالا جائے گا. اگر وہ صرف خود قتل نہیں تھے، صرف اس نے اس کی تائید کی تھی، تو اس کے حصہ کی وجہ سے سب کو جو ہے ظلم اس میں شریک کیا جائے گا. ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کے قتل کے برابر ہے. مگر ان کا حال یہ کہ ہمارے رسول پے در پے اس کے پاس کھلی نشانیاں ہدایات لے کر آئے، پھر بھی ان میں بکثرت لوگ زمین میں زیادتیاں کرنے والے ہیں. جو لوگ اللہ رسول سے لڑتے ہیں اور زمین میں اس کے لیے تگدو کرتے پھرتے ہیں کہ فساد برپا کریں، ان کی سزا یہ ہے کہ قتل کیے جائیں یا سولی پر چڑھائے جائیں، یا ان کے ہاتھ و پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹ لیے جائیں، یا وہ جلا وطن کر دیے جائیں. یہ ذلت اور رسوائی تو ان کے لیے دنیا میں ہے اور آخرت میں ان کے لیے بڑی سزا ہے. مگر جو لوگ توبہ کر لیں قبل ان کے کہ ان پر تم قابو پاؤ، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور اس کی جناب میں وسیلے کا ذریعہ تلاش کرو اور اس کی راہ میں کیا کرو؟ جد و جہد کرو، شاید کہ تمہیں کامیابی نصیب ہو. اب وسیلہ کیا ہے؟ وسیلہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے پانے کا، یعنی کوئی طریقہ، کوئی ذریعہ تلاش کرو، یعنی نیکی کے کام کرو جس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا قرب ملے. چاہے جیسے نماز بھی اللہ تعالیٰ کا قرب پانے کا ذریعہ ہے، انسان کے نیک اعمال جو ہیں ان کے ساتھ، فار ایگزامپل اللہ تعالیٰ کی طرف آپ کی کوئی حاجت ہے، آپ دعا مانگ رہے ہیں، دعا قبول ہی نہیں ہو رہی، تو آپ اپنی نیکیوں کو وسیلہ بنا کے اللہ تعالیٰ سے دعا کر سکتے ہیں کہ یا اللہ میری اس نیکی کی وجہ سے میری یہ دعا قبول کر لے. تو وسیلہ یہ نہیں ہے کہ جیسے کیا وسیلے ہوتے ہیں کہ جی نبی پاک کے وسیلے سے. ہاں، جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے تو لوگ ان کے پاس جاتے تھے کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرنے کے بعد جو ہے اب ان کو وسیلہ نہیں بنایا جاتا. ٹھیک ہے، آپ جو ہے اپنی نیکیوں کو وسیلہ بنا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے نام اور اس کی صفات کے حوالے سے بھی دعا کی جا سکتی ہے. یعنی یہ اللہ تعالیٰ سے کہا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ شفا دینے والے ہیں، آپ مجھے شفا دیجئے. اللہ تعالیٰ آپ رازق ہیں، مجھے رزق عطا کیجئے. اللہ تعالیٰ آپ غفور الرحیم ہیں، مجھے معاف کر دیجئے. وسیلہ جنت میں جو ہے ایک مقام بھی ہے جو رحمان کے عرش کے نزدیک ہے. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو اذان کے بعد مجھ پہ یعنی وہ دعا پڑھتا ہے، وہ اذان کے بعد کی دعا آتی ہے نا، جی بالکل، تو وہ دعا جب پڑھی جاتی ہے، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسیلۃ والفضیلہ، جب یہ دعا پڑھی جاتی ہے تو اس کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی قیامت کے دن. تو اس لیے جب اذان سنیں تو باتیں مت کرنے لگیں. اذان کے بعد پہلے تو خاموشی سے اذان سن کے اذان کا جواب دینا چاہیے. ٹھیک ہے، جو امام کہہ رہے اس کے بعد وہی الفاظ لوٹانے چاہیے. جب امام کہتا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح تو کیا کہنا چاہیے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. اور پھر اس کے بعد اذان کے بعد دعا پڑھیں یہ والی. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجیں. اور اذان کے بعد جب تک نماز شروع نہیں ہوتی، بیچ کا جو یہ وقفہ ہوتا ہے، یہ دعائیں قبول ہوتی ہیں. اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعائیں مانگے. اور آپ دیکھیں کہ اصل وسیلہ کیا کہے گا، اور اس کی راہ میں جہاد کرو. یعنی اصل وسیلہ بھی کیا ہے کہ انسان کوشش کرے نیکیاں کرنے کی، آخرت کے لیے کوشش کرے.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک کچھ لوگ اللہ والے ہیں. صحابہ نے پوچھا وہ کون ہے؟ تو فرمایا قرآن والے. اہل اللہ ہیں اور اس کے خاص لوگ ہیں. یعنی آپ جو یہاں قرآن پڑھ رہے ہیں تو اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا کے لیے پڑھ رہے ہیں تو یاد رکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قرآن پڑھنے والے جو ہیں یہ کون ہیں؟ اللہ کے خاص لوگ. ان الذین کفروا لو ان لهم ما فی الارض جميعا ومثله معه لیفتدوا به من عذاب یوم القیامہ ما تقبل منهم ولهم عذاب علیم. خوب جان لو کہ جن لوگوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا اگر ان کے قبضے میں ساری زمین کی دولت ہو اور اتنی ہی اور اس کے ساتھ اور وہ چاہیں کہ اسے فدیے میں دے دیں روز قیامت کے عذاب سے بچ جائیں تب بھی وہ ان سے قبول نہیں کی جائے گی اور انہیں دردناک سزا مل کر رہے گی. وہ چاہیں گے کہ دوزخ کی آگ سے نکل بھاگے مگر نہ نکل سکیں گے اور انہیں قائم رہنے والا عذاب دیا جائے گا. یعنی آج اگر معافی مانگ لی الحمدللہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے معاف کر دینے والا ہے. لیکن اس دن اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میں معافی مانگتا ہوں then it is too late. پھر فرمایا اور چور خواہ عورت ہو یا مرد دونوں کے ہاتھ کاٹ دو. یعنی پہلی دفعہ توبہ کریں گے تو کیا ہوگا؟ دائیں ہاتھ کاٹا جائے گا پھر بایاں پاؤں اس طریقے سے ان کے ہاتھ پاؤں کاٹے جائیں. یہ ان کی کمائی کا بدلہ ہے پھر اور اللہ کی طرف سے عبرتناک سزا ہے. اب یہ کیا ہم سب بیٹھ کے کاٹ دیں گے؟ نہیں. یہ جو حکومت کا کام ہے جو وقت ہوتے ہیں جو اس وقت کے ان کی طرف سے قاضی ہوگا حکومت یہ اس کا کام ہے کہ یہ سزا ہے کہ اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا. کتنے پہ کاٹا جائے گا یہ میں اور آپ جو ہیں اس چیز کو نہیں کر سکتے یعنی یہ سزا نہیں دے سکتے. اور اللہ کی طرف سے عبرتناک سزا. اللہ کی قدرت سب پر غالب ہے اور دانا بینا ہے. پھر جو ظلم کرنے کے بعد توبہ کرے اپنی اصلاح کر لے تو اللہ تعالیٰ کی نظر عنایت پھر اس پر مائل ہو جائے گی. اللہ بہت درگزر کرنے والا رحم فرمانے والا ہے. یعنی اس کا ہاتھ کاٹ دیا گیا لیکن وہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہے اس نے غلط کام کیا تھا اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے معاف کر دے گا. لیکن اگر وہ سزا ملنے کے بعد بھی توبہ نہیں کرتا پھر گناہ کرتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے پھر اس پر اس کا عذاب آئے گا. کیا تم جانتے ہو کہ اللہ زمین اور آسمانوں کی سلطنت کا مالک ہے جسے چاہے سزا دے جسے چاہے معاف کر دے وہ ہر چیز کا اختیار رکھتا ہے. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے باعث رنج نہ ہو وہ لوگ جو کفر کی راہ میں بڑی تیزگامی دکھا رہے ہیں خواہ وہ ان میں سے ہوں جو منہ سے یہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے مگر دل ان کے ایمان نہیں لائے یعنی منافق یا ان میں سے ہوں جو یہودی بن گئے ہیں اور جن کا حال یہ ہے کہ جھوٹ کے لیے کان لگاتے ہیں اور دوسرے لوگوں کی خاطر جو تمہارے پاس کبھی نہیں ہے سنگن لیتے پھرتے ہیں. کتاب اللہ کے الفاظ کو اس کے صحیح جگہ سے پھیر دیتے ہیں اور اس کا اصل معنی بدل دیتے ہیں اور لوگوں سے کہتے ہیں اور اگر تمہیں یہ حکم دیا جائے تو مانو نہیں تو نہ مانو. جس سے اللہ نے فتنے میں ڈالنے کا ارادہ کر لیا اس کو اللہ کی گرفت سے بچانے کے لیے تم کچھ نہیں کر سکتے. اب اللہ کی طرف سے فتنے میں ڈالے جانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جس شخص کے اندر اللہ تعالیٰ کسی برے میلانات کی پرورش پاتے ہوئے دیکھتا ہے اس کے سامنے کیونکہ جو شخص گناہ کی طرف ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو چھوڑ دیتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر شخص کے لیے نیکی کے مواقع پیدا کیے. ہر کسی کے لیے مثال کے طور پہ کوئی انسان فار ایگزامپل اس کو 1000 روپے جو ہے اس نے کمانا ہے اب اس کے نصیب میں یہ 1000 روپے لکھے گئے ہیں. اس کی اپنے نفس ہے کہ جو اس کو راغب کرتا ہے کہ وہ اس 1000 روپے کو نیکی یعنی ایک حلال طریقے سے کماتا ہے اور یا برائی کے راستے سے کماتا ہے. اس کے نصیب میں وہ چیز تھی. یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے پاک کرنا نہیں چاہا. ان کی دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں سزا. یعنی جب انہوں نے نیکی کا راستہ نہیں اختیار کیا اور برے جو ہے اپنے نفس کی وجہ سے برائی کمائی تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو اس کے حال پر چھوڑ دیا ہے. یعنی جب انہوں نے خود پاک نہیں ہونا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو اس کے حال پہ چھوڑ دیا. پھر ٹھیک ہے نہیں پاک ہونا چاہتے تو اٹس دیئر چوائس. یہ جھوٹ سننے والے اور حرام کے مال کھانے والے ہیں لہٰذا اگر یہ تمہارے پاس اپنے مقدمات لے کر آئے تو تمہیں اختیار دیا جاتا ہے چاہے تو ان کا فیصلہ کرو ورنہ انکار کر دو. رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں رہ رہے تھے تو 4 قسم کے دشمنوں کے ساتھ سامنا تھا. ایک تو منافقین مدینہ
ٹھیک ہے، ایک جو تھا یہود جو مدینہ میں رہ رہے تھے، ایک مشرکین جو مدینہ کے ارد گرد کے قبائل میں رہ رہے تھے، وہ بھی مسلمانوں کے خلاف تھے، اور ایک مشرکین مکہ جو باہر سے آ کے حملے کر رہے تھے. تو ان سب کا مقابلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا. فرمایا وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ. انکار کر دو تو یہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اور فیصلہ کرو تو پھر ٹھیک ٹھیک انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو، اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. اور یہ تمہیں کیسے حکم بناتے ہیں جبکہ ان کے پاس تورات موجود ہے جس میں اللہ تعالیٰ کا حکم لکھا ہوا ہے، پھر یہ اس سے منہ موڑ رہے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ یہ لوگ ایمان ہی نہیں رکھتے. ہم نے تورات نازل کی جس میں ہدایت اور روشنی تھی. سارے نبی جو مسلم تھے اسی کے مطابق ان یہودی بن جانے والوں کے معاملات کا فیصلہ کرتے تھے، اور اسی طرح ربانی اور احبار بھی اسی پر فیصلے رکھتے تھے، کیونکہ انہیں کتاب اللہ کی حفاظت کا ذمہ دار بنایا گیا تھا. ربانی کون ہوتے ہیں؟ کہ جو اخلاقی تعلیم دیتے، یعنی جو تربیت کرتے ہیں. اور احبار جو تھے وہ کون تھے؟ وہ مفتی تھے یہود میں جو حلال و حرام کے فتوے دیتے تھے. اب وہ اس پر گواہ تھے. پس اے گروہ یہود، تم لوگوں سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو، اور میری آیات کو ذرا ذرا سے معاوضے پہ لے کر بیچنا چھوڑ دو. جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی کافر ہیں. تورات میں ہم نے یہودیوں پر یہ حکم لکھ دیا تھا کہ جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، دان کے بدلے دان، اور تمام زخموں کے لیے برابر کا بدلہ ہے. پھر جو قصاص کا صدقہ کر دے تو وہ اس کے لیے کفارہ ہے. اور جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی اصل میں ظالم ہے. پھر ہم نے ان پیغمبروں کے بعد مریم علیہ السلام کے بیٹے عیسیٰ کو بھیجا. تورات میں سے جو کچھ اس کے سامنے موجود تھا وہ اس کی تصدیق کرنے والا تھا، اور ہم نے اس کو انجیل عطا کی جس میں رہنمائی اور روشنی تھی، اور وہ بھی تورات میں سے جو کچھ اس وقت موجود تھا اس کی تصدیق کرنے والی تھی. اور خدا ترس لوگوں کے لیے سراسر ہدایت اور نصیحت. یعنی آپ دیکھیں کہ انجیل اپنے سے پہلے آئی ہوئی کتاب کی تصدیق بھی کرتی تھی، اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے رہنمائی اور روشنی تھی. تورات میں بھی یہی تھا، انجیل میں بھی یہی تھا، اور انجیل بعد میں آئی تو اس نے اپنے سے پہلے آنے والی کتاب کی تصدیق کی. ہمارا حکم تھا کہ اہل انجیل اس قانون کے مطابق فیصلہ کریں جو اللہ نے اس میں نازل کیا ہے، اور جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی فاسق ہیں. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا إِلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ. پھر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تمہاری طرف یہ کتاب بھیجی ہے جو حق لے کر آئی ہے، اور الکتاب میں سے جو کچھ بھی اس کے آگے موجود ہے اس کی تصدیق کرنے والی ہے، اور اس کے محافظ اور نگہبان ہے. لہٰذا جو اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق لوگوں کے معاملات کا فیصلہ کریں، اور جو حق تمہارے پاس آئے اس سے منہ موڑ کر ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریں. ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے ایک ایک شریعت اور ایک ایک رائے عمل مقرر کی ہے. اگر تمہارا خدا چاہتا تو تم سب کو ایک امت پر بنا سکتا تھا، لیکن اس نے یہ اس لیے کیا کہ جو کچھ اس نے تمہیں لوگوں کو دیا ہے اس میں تمہاری آزمائش کرے. لہٰذا کیا کرو؟ فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں دوڑ دھوپ لگاؤ، نیکیوں میں سبقت لے جانے کی کوشش کرو. آخر کار تم سب کو اللہ کی طرف پلٹ کر جانا ہے، پھر وہ تمہیں اصل حقیقت بتا دے گا جس پہ تم اختلاف کرتے رہے ہو. یعنی نیکیوں میں دوڑ دھوپ کرنی ہے، سبقت لے کے جانی ہے. اور آپ دیکھیں کہ کوئی بھی خیر بھلائی جس کبھی آپ کو چھوٹی سے چھوٹی نیکی کرنے کا بھی موقع ملے اس کو ہاتھ سے رائے گا نہیں جانا ہے، بالکل نہیں چھوڑنا اس کو ہر صورت جو بھی. اور یہ نہیں کہ انتظار کرے. ہم کیا کہتے ہیں کہ اگر فلاں کرے گا تو میں کروں گی. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ سبقت لے جاؤ. دنیا کے مال، دنیا کی چیزوں میں تو ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں، لیکن جب نیکیاں ہوئی تو ہم کیا کہتے ہیں؟ فلاں کرے گا تو پھر ہم کریں گے.
تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ نیکیوں میں آگے بڑھو اور دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرو. اگر اس نے اتنا صدقہ کیا تو میں اس سے زیادہ صدقہ کروں گی، اس نے اتنا نوافل پڑھے تو میں کوشش کروں گی میں اس سے زیادہ کر سکوں. بس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق ان لوگوں کے معاملات کا فیصلہ کرو اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرو. ہوشیار ہو کہ یہ لوگ تم کو فتنے میں ڈال کر اس ہدایت سے ذرا برابر منحرف نہ کرنے پائیں جو اللہ نے تمہاری طرف نازل کی ہے. پھر اگر یہ اس سے منہ موڑے تو جان لو کہ اللہ نے ان کے بعض گناہوں کی پاداش میں ان کو مبتلا مصیبت کرنے کا ارادہ ہی کر لیا ہے، اور یہ حقیقت کہ ان لوگوں میں سے اکثر فاسق ہیں. اگر یہ اللہ کے قانون سے منہ موڑتے ہیں تو کیا پھر جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں؟ حالانکہ جو لوگ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں ان کے نزدیک اللہ سے بہتر فیصلہ کرنے والا کوئی نہیں ہے. اور جاہلیت کا لفظ اسلام کے مقابلے میں ہے. اسلام کا طریقہ کیا ہے؟ علم کا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے وہ رہنمائی کا طریقہ ہے. اور جہالت کیا ہے؟ کہ آپ اسلام کو چھوڑ کر کوئی اپنی نفس کے مطابق یا کسی اور دین کے مطابق آپ فیصلہ کریں یا اس کے احکامات پہ چلیں. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنا رفیق نہ بناؤ، یہ آپس ہی میں ایک دوسرے کے رفیق ہیں، اور اگر تم میں سے کوئی ان کو اپنا رفیق بناتا ہے تو اس کا شمار بھی انہی میں سے ہوگا. یقیناً اللہ ظالموں کو اپنی رہنمائی سے محروم کر دیتا ہے. دیکھیں آج کل ان کی دلی دوستی کس طریقے سے، وہ سب ایک دوسرے کے دوست ہیں. تو اولیاء جو ہوتے ہیں وہ اس سے مراد کون ہوتا ہے؟ کہ دلی دوست. تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ دلی دوستی سے منع کر رہے ہیں، لیکن دنیاوی اگر کوئی کاروبار کر رہا ہے کسی بھی نان مسلم اہل کتاب کے ساتھ تو اس کی اجازت دی گئی ہے. تم دیکھتے ہو کہ جن کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے وہ انہی میں دوڑ دھوپ کرتے پھرتے ہیں، کہتے ہیں ہمیں ڈر لگتا ہے کہ کہیں ہم کسی مصیبت کے چکر میں نہ پھنس جائیں. مگر بعید نہیں کہ اللہ جب تمہیں فیصلہ کن فتح بخشے گا یا اپنی طرف سے کوئی اور بات ظاہر کرے گا تو یہ لوگ اپنی ہی اس نفاق میں جسے یہ دلوں میں چھپائے بیٹھے ہیں نادم ہوں گے، اور اس وقت اہل ایمان کہیں گے کیا یہ وہی لوگ ہیں جو اللہ کے نام سے کڑی کڑی قسمیں کھا کر یقین دلاتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں. ان کے سب اعمال ضائع ہو گئے اور آخر کر یہ ناکام اور نامراد ہوئے. ہر مومن کو، مسلمان کو کیا چیز بتاتی ہے کہ یہ مسلمان ہے؟ اس کا عمل بتائے گا کہ آپ واقعی مسلمان ہیں کہ نہیں. چاہے منہ سے کوئی کتنا لا الہ الا اللہ پڑھتا رہے، پھر بھی اگر عمل مسلمانوں والا نہیں ہے تو وہ منافق ہوتا ہے. اور جب ہم نفاق کے بارے میں بات پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، تو ہم سمجھتے ہیں یہ ہم تو نہیں ہے، تو کسی اور کی بات ہو رہی ہے، ہم تو بڑے نیک ہیں. تمام صحابہ اپنے بارے میں نفاق کے لیے ڈرتے تھے کہ کہیں ہمارے اندر منافقت نہ پائی جائے، کہیں ہے تو نہیں کہیں. تو اس لیے ہر وقت نفاق سے ڈرے، ہر عمل پہ سوچیں کہ میرا یہ عمل جو ہے یہ کیا اللہ کے لیے ہے. چھوٹا سا عمل ہو اور اگر وہ اللہ کے لیے خالص ہے اور سنت کے مطابق ہے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہوگا. اگر اس میں ذرا سی بھی کوئی کسی دنیاوی کسی شخص کو امپریس کرنا ہو، انسپائر کرنا ہو، عمل ضائع ہو جائے. اور جیسے کوئی شخص سجدہ کرتا ہے، اگر 3 سیکنڈ کا سجدہ کرتا ہے اور اگر وہ 3.5 سیکنڈ کا سجدہ کر دے کہ یہ فلاں ساتھ میرے کوئی کھڑا ہے، یہ کیا کہے گا کتنی جلدی جلدی سجدے کر رہی ہے. تو یہ جو 3.5 کر دیا، آپ سوچیں کہ یہ آپ کے اندر ریاکاری ہے یا وہ آ گیا نفاق، شرک آ گیا. یہ شرک جلی ہے، اور سوری شرک خفی ہے، یہ شرک خفی ہے. تو اس لیے بار بار اپنی نیتوں کو خالص کرنا ہے. جب بھی یہ آیات پڑھیں یہ سوچیں یہ مجھے کہا جا رہا ہے، کیونکہ ایک تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا، تو میرے اندر تو کہیں یہ برائیاں شامل نہیں ہیں. پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم میں سے کوئی اپنے دین سے پھرتا ہے تو پھر جائے. اللہ اور بہت سارے لوگوں کو پیدا کر دے گا جو اللہ کو محبوب ہوں گے
اور اللہ ان کو محبوب ہوگا. جو مومنوں پر نرم اور کفار پر سخت ہوں گے اور جو اللہ کی راہ میں جدوجہد کریں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈریں گے. یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے. اللہ وسیع ذرائع کا مالک ہے اور سب کچھ جانتا ہے. اللہ کو ہماری پرواہ نہیں ہے، اللہ ہمارے محتاج نہیں ہے. اگر ساری دنیا کائنات کی ہر چیز بھی اللہ تعالیٰ کے لیے سجدہ نہ کرے، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں. ہمیں اللہ کی ضرورت ہے، اللہ کو ہماری ضرورت نہیں ہے. ہم کیوں نماز پڑھتے ہیں؟ ہمیں اللہ کی ضرورت ہے. ہم کیوں سجدہ کرتے ہیں؟ ہمیں اللہ کی ضرورت ہے. پھر فرمایا تمہارے رفیق تو در حقیقت میں صرف اللہ اور اس کا رسول ہے. وہ اہل ایمان ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ کے آگے جھکنے والے ہیں. جو اللہ اور اس کے رسول اور اہل ایمان کو اپنا رفیق بنا لے، اس سے معلوم ہو کہ اللہ کی جماعت ہی غالب ہو کر رہنے والی ہے. ہمیں کیسے پتہ لگے گا کہ اللہ ہم سے محبت کرتا ہے؟ اللہ کے لوگوں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ایمان کا ملنا، یہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہے. ہدایت جو ملتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا راستہ ہے. نیکی کی توفیق ملتی ہے آپ کو تو سوچیں کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کی یہ علامت ہے. اگر گناہوں سے آپ اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کی علامت ہے. توبہ کی توفیق کا ملنا، قرآن کو سنتے ہوئے اگر انسان کی آنکھیں بہہ جاتی ہیں اور دل نرم پڑ جاتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کی علامت ہے. اسی طریقے سے اگر شکر کرنے کی استطاعت یا توفیق ملتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہے. اللہ تعالیٰ کے خوف سے انسان کی آنکھیں بہہ جاتی ہیں کہ اللہ مجھے معاف کر دے، یہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہے. اور نیکیوں پر خوشی اور گناہوں پر انسان کو افسوس ہوتا ہے کہ میں نے کیوں یہ کام کیا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی محبت کی علامت ہے. بالکل. وہ آپ نیکی، وہ ہم نے کہا نا نیکی کی توفیق ملنا ہے، نماز کا پڑھنا، صدقہ کرنا، یہ توفیق مل گئی ہے نا اللہ تعالیٰ کی طرف سے. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے محبت کی علامت ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا. اللہ اکبر. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہارے پیشوا اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے تمہارے دین کو مذاق اور تفریح کا سامان بنا لیا ہے، انہیں دوسرے کافروں کو اپنا دوست اور رفیق نہ بناؤ. اللہ سے ڈرو اگر تم مومن ہو. ایسے تمام جوکس، ایسی محفلیں جہاں دین کا مذاق بنایا جاتا ہے، ان سے بائیکاٹ کریں کہ ان کو پتہ لگے کہ دے آر آن دا رانگ پیتھ. دین کا مذاق اڑانے والے جو ہوتے ہیں، یاد رکھیں یہ نفاقت یعنی منافق کی علامت ہے. ان کے دلوں کے اندر نفاق ہے. اور یہ جو ہے یہود کا طریقہ تھا کہ جب اذان سنتے تھے اذان کا مذاق اڑاتے تھے. ایگزیکٹلی مذاق اڑاتے تھے دین کے احکامات کا، شور شرابہ کرتے تھے، مذاق اڑاتے تھے. ہم دیکھیں کیا کر رہے ہیں. کہیں ہم آج تو ایسا نہیں کہ دین کے کسی شعار کا مذاق اڑاتے ہیں. تو اس لیے ہم سب کو اس چیز سے ڈرنا چاہیے اور لوگوں کو اس کے بارے میں مطلع کریں. امر بالمعروف اور نہی المنکر کریں. ان کو بتائیں کہ یہ چیز غلط ہے. غلط کو غلط کہیں. اگر ہم سب یہ کہیں گے کہ نہیں بس ٹھیک ہے مائنڈ کر جائے گا، چھوڑ دو بس forget it، تو کیا ہوگا؟ پھر کون بتائے گا؟ فرمایا جب تم نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے تو اس کا مذاق اڑاتے ہیں اور اس سے کھیلتے ہیں، اس وجہ سے کہ یہ وہ عقل نہیں رکھتے. یعنی اذان کی آواز سن کر نقلیں اتارتے تھے، مذاق اڑاتے تھے، آواز کو بدل دیتے تھے، آوازیں کستے تھے. ان سے کہا اہل کتاب تم جس بات پر ہم سے بگڑتے ہو وہ اس کے سوا اور کیا ہے کہ ہم اللہ پر اور دین کی اس تعلیم پر ایمان لائے ہیں جو ہماری طرف نازل ہوئی ہے اور ہم سے پہلے بھی نازل ہوئی تھی، اور تم میں سے اکثر لوگ فاسق ہیں. پھر کہو کیا میں ان لوگوں کی نشاندہی نہ کروں جن کا نشاندہی کروں جن کا انجام اللہ کے ہاں فاسقوں کے انجام سے بھی بدتر ہے. وہ جن پر اللہ کی لعنت کی گئی ہے، جن پر اس کا غضب ٹوٹا، جن میں سے بندر اور سور بنائے گئے تھے، جنہوں نے طاغوت کی بندگی کی، ان کا درجہ اور بھی زیادہ برا ہے اور وہ سواء السبیل سے بہت زیادہ بھٹکے ہوئے. ان تمام آیات کو ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ کریں کہ دین کا مذاق اڑانا کتنا بڑا گناہ ہے.
تمام وہ لوگ کہ جو دین پڑھتے ہیں، علماء ہیں، ان کو چاہیے کہ لوگوں کو ان غلط کاموں سے روکے۔ اور آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس طریقے سے اس آیات کا جو ہے آیت نمبر 60 پہ آ کے ختم کیا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو گنہگار ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کیا انجام ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پہ لعنت کرتا ہے اور ان پہ اللہ تعالیٰ کا غضب ہوتا ہے، اور انہی میں سے بندر اور سور بنائے گئے ہیں جنہوں نے یہ طاغوت، یہ کیا طاغوت، ہم بہت دفعہ پیچھے کہتے ہیں شیطان کی، ان کی پیروی کرنا ہے۔ یہ ذرا دیکھو ابائے والوں کو دیکھو، ان کی داڑھی دیکھو، مسجدوں کا مذاق اڑانا اور ایسی جو ہے شعار کا مذاق اڑانا، یہ سب اس میں شامل ہے۔ یہ ایک مسلمان کی آئیڈینٹی ہے، اور کسی بھی مسلمان کی کسی بھی آئیڈینٹی کا مذاق اڑانا، ان میں یہ فاسق ہے، یہ فسق ہے، اس سے ڈرنا چاہیے۔ کیونکہ آج سے پہلے یہود جب یہ کرتے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جن میں سے بندر اور سور بنائے گئے، کیونکہ انہوں نے طاغوت کی پیروی کی۔ ایسی محفلوں میں اگر ہوتا ہے مت جائیں، مت بیٹھیں ایسی محفلوں میں جہاں پہ ان کو، کیونکہ کیا دین کا مذاق اڑانے کوئی اور جوکس نہیں بچے، کوئی اور مذاق نہیں بچا سوائے یہ کہ بیٹھ کے دین کا مذاق اڑایا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو سیدھے راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں۔ جب یہ تم لوگوں کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، حالانکہ کفر لیے ہوئے آئے تھے اور کفر ہی لیے ہوئے واپس گئے۔ اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ یہ دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں۔ تم دیکھتے ہو کہ ان میں سے بکثرت لوگ گناہ اور ظلم کی زیادتی کے کاموں میں دوڑ دھوپ کرتے پھرتے ہیں، حرام کے مال کھاتے ہیں، بہت بری حرکات ہیں جو یہ کر رہے ہیں، کیونکہ ان کے علماء اور عبادت گزار انہیں گناہ پر زبان کھولنے اور حرام کھانے سے نہیں روکتے۔ یقیناً یہ بہت برا کارنامہ زندگی ہے جو وہ یہ تیار کر رہے ہیں۔ ان علماء کے لیے لازم ہے کہ وہ ان کو روکیں۔ وقالت اليہود ید اللہ مغلولہ، وقالت اليہود ید اللہ مغلولہ، یہود کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ یعنی یہ جب یہ آیات اتری کہ اللہ تعالیٰ کون ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دے، تو یہود نے کیا کہنا شروع کر دیا، اچھا اللہ تعالیٰ غریب ہو گیا ہم سے قرض حسنہ مانگ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ یہود کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، باندھے گئے ان کے ہاتھ، اور لعنت پڑی ان پر اس بکواس کی بدولت جو یہ کرتے ہیں۔ اللہ کے ہاتھ تو کشادہ ہیں، جس طرح چاہتا ہے خرچ کرتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو کلام تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل ہوا ہے وہ ان میں سے اکثر لوگوں کی سرکشی اور باطل پرستی میں الٹے اضافے کا موجب بن گیا ہے، اور اس کی پاداش میں ہم ان کے درمیان قیامت تک کے لیے عداوت اور دشمنی ڈال دی ہے۔ جب کبھی بھی یہ جنگ کی آگ بھڑکاتے ہیں اللہ اس کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ یہ زمین میں فساد پھیلانے کی صحیح کر رہے ہیں، یعنی کوشش کر رہے ہیں، مگر اللہ فساد کرنے والوں کو ہرگز پسند نہیں کرتا۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ۔ اگر اس سرکشی کی بجائے یہ اہل کتاب ایمان لے آتے اور خدا ترسی کی روش اختیار کرتے تو ہم ان کی برائیاں ان سے دور کر دیتے اور ان کو نعمت بھری جنتوں میں پہنچاتے۔ کاش انہوں نے تورات اور انجیل اور ان ساری کتابوں کو قائم کیا ہوتا جو ان کے رب کی طرف سے ان کے پاس بھیجی گئی تھی۔ ایسا کرتے تو ان کے لیے اوپر سے بھی رزق برستا اور نیچے سے ابلتا۔ اگرچہ ان میں سے کچھ لوگ رائے راست پر ہیں لیکن ان کی اکثریت سخت بدعمل ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا دیکھیں کتنا خوبصورت عدل حق ہے۔ اللہ تعالیٰ تعریف کرتے کہ تمام یہود ایسے نہیں ہیں، تمام ان کی برائیاں بتانے کے بعد اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، ان میں بھی اچھے لوگ ہیں، ان میں بھی اچھے لوگ ہیں جو کتاب پر ایمان لائے، جیسے نجاشی بادشاہ تھا، عبداللہ بن سلام جیسے لوگ کہ جو ایمان لائے تھے۔ پھر فرمایا اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے وہ لوگوں تک پہنچا دو۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو اس کی پیغمبری کا حق ادا نہ کیا۔ اگر تم لوگوں کے شر سے بچا، اللہ تم کو لوگوں کے شر سے بچانے والا ہے۔ یقین رکھو وہ کافروں کو تمہارے مقابلے میں کامیابی کی راہ ہرگز نہ دکھائے گا۔ اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پیغمبری کا حق ادا کر دیا ہے، ٹھیک ہے، ہماری لیے ہے کہ ہم کیا ہیں، اس رسول کے پیروکار۔
نبوت ختم ہو گئی ہے، رسالت ختم ہو گئی ہے۔ اب دین کو ہم وہ لوگ ہیں کہ جو دین کو لوگوں تک آگے پہنچائیں گے، علماء اور جو دین پہنچانے والے ہیں اور اسکالرز ہیں۔ تو کیا کہا گیا ہے کہ لوگوں کے شر سے بچانے والا آپ کو اللہ ہوگا، اس وجہ سے لوگوں کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر چھوڑ دیں کہ وہ ہمیں نقصان دیں گے، ہم سے ناراض ہو جائیں گے، تو اس بیٹر کہ پھر ہم نہ کریں۔ تو کہا گیا کہ نہیں، اللہ آپ کو بچائے گا۔ صاف کہہ دو کہ اے اہل کتاب تم ہرگز کسی اصل پر نہیں ہو جب تک کہ تورات اور انجیل اور دوسری کتابوں کو قائم نہ کرو جو تمہارے رب کی طرف سے نازل کی گئی ہیں۔ یعنی کتاب کو قائم کرنا ضرور ہے، یہ لازم ہے۔ اور فائدہ کیا ہوگا کتاب کو لازم کرنے کا؟ کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ۔ ضروری ہے کہ یہ فرمان جو تم پر نازل کیا گیا ان میں اکثر کی سرکشی اور انکار کو اور زیادہ بڑھا دے گا، مگر انکار کرنے والوں کے حال پر کچھ افسوس نہ کرو۔ یعنی جب آپ کتاب قائم کریں گے اور لوگوں کو آگے پہنچائیں گے تو اس کا اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو دنیا میں بھی اجر دے گا۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا کیا ہے؟ سب سے پہلی بات، اللہ تعالیٰ آپ کو ان کے جو بھی گناہ ہیں ان سے تکلیفیں دینے سے بچائے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے رزق کے دروازے کھول دے گا۔ اور بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان جو ہے، لوگ اس کے پاس ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ خود کوئی کاروبار کر سکے، محنت کر سکے، ٹھیک ہے؟ اب کیا کرتا ہے، وہ خالی دین پڑھتا پڑھاتا ہے، یہی کام کر رہا ہوتا ہے۔ تو جب آپ یہ کام کر رہے ہوتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے لیے تمام جو آپ کے دنیا کے کام ہیں اپنے ذمہ لے لیتا ہے اور آپ کے وہ تمام کام کروا دے گا۔ جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دو بھائی تھے، تو ایک کاروبار کرتا تھا اور ایک صرف علم حاصل کرتا تھا اور لوگوں کو تعلیم دیتا تھا۔ تو جو بھائی کاروبار کرتا تھا اس نے آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ یہ میرا بھائی جو ہے یہ تو کوئی کام کرتا ہی نہیں ہے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ شاید تمہیں اس کے علم حاصل کرنے اور تعلیم دینے کی وجہ سے رزق دیا جاتا ہے۔ تو اس لیے ہر جگہ پہ، ہر گھر میں یا ایون ہر شہر میں، ہر محلے میں ایسے لوگ کچھ ضرور ہونے چاہیے کہ جو لوگوں کو نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے۔ اگر نہیں ہوں گے تو جب عذاب آئے گا تو سب شامل ہو جائیں گے۔ کیونکہ بنی اسرائیل کی جو ایک قوم تھی نا، کہ جو خود تو نیکی جو ہے، جو ہفتے کے دن میں جو کیا کرتے تھے، گناہ کرتے تھے، ٹھیک ہے، کچھ لوگ گناہ کرتے تھے، دوسرے لوگ ان کو منع نہیں کرتے تھے لیکن خود بھی نہیں کرتے تھے، خود بچے نہیں تھے، اور تیسرے وہ تھے کہ جو خود بھی نہیں کرتے تھے اور لوگوں کو برائی سے روکتے تھے بھی کہ تم یہ کیوں گناہ کرے۔ تو جو نہیں روکتے تھے وہ کہتے تھے تم ان کو کیوں کرتے، چھوڑو انہیں، کچھ کرنا ورنہ ہے ہی نہیں۔ تو وہ کہتے تھے ہم اس لیے کرتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کے سامنے قیامت والے دن اس چیز کی بتا سکے، حجت کے طور پہ پیش کریں کہ اللہ ہم نے منع کیا تھا، یہ نہیں رکے۔ تو جب عذاب آیا تو کس پہ آیا؟ صرف ہر وہ شخص پہ کہ جو خود بھی گناہ کرتا تھا اور گناہ سے روکتا بھی نہیں تھا، وہ سب گناہ کے اندر برابر کے شریک تھے۔ اور گناہ یعنی کون عذاب سے بچا لیے گئے؟ جو روکتے بھی تھے اور خود بھی نہیں کرتے تھے۔ تو اس لیے لوگوں کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا ہے۔ ان الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ مسلمان ہو یا یہودی، صابی ہو یا عیسائی، جو بھی اللہ روز آخرت پر ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا، بے شک اس کے لیے نہ کسی چیز کا خوف ہوگا اور نہ رنج ہوگا۔ یعنی جب آپ ایمان لے کر آئیں گے اور نیک عمل کریں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو قناعت دے دے گا، اطمینان قلب دے دے گا، سکون آ جائے گا آپ کی زندگی کے اندر۔ ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا اور ان کی طرف بہت سے رسول بھیجے، مگر جب کبھی بھی ان کے پاس کوئی رسول ان کی خواہش نفس کے خلاف کچھ لے کر آیا تو کسی کو انہوں نے جھٹلایا اور کسی کو قتل کر دیا، اور اپنے نزدیک یہ سمجھے کہ کوئی فتنہ رونما نہ ہوگا، اس لیے اندھے اور بہرے بن گئے۔ پھر اللہ نے انہیں معاف کیا تو ان میں سے اکثر لوگ اور زیادہ اندھے اور بہرے بنتے چلے گئے۔ اللہ ان کی یہ سب حرکات دیکھ رہا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کبھی کبھار لوگوں کو ان کے گناہوں کی وجہ سے ڈھیل دیتا ہے نا، تو وہ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ صحیح کر رہے ہوتے ہیں اور وہ اور مزید گناہ کرنے لگتے ہیں۔
یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا اللہ مسیح ابن مریم ہے، حالانکہ مسیح علیہ السلام نے کہا تھا کہ اے بنی اسرائیل اللہ کی بندگی کرو جو میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی، جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا اس پر اللہ نے جنت حرام کر دی ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، ایسے ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ اللہ تین میں سے ایک ہے، حالانکہ ایک اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے۔ اگر یہ لوگ اپنی ان باتوں سے باز نہ آئے تو ان میں سے جس نے کفر کیا ہے اس کو دردناک سزا دی جائے گی۔ پھر یہ کیا اللہ سے توبہ نہیں کریں گے اور اس سے معافی نہیں مانگیں گے؟ اللہ بہت درگزر فرمانے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ مسیح ابن مریم اس کے سوا کچھ نہیں کہ بس ایک رسول تھا، اس سے پہلے اور بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں۔ اس کی ماں ایک راز باز عورت تھی، یعنی کیسی تھی؟ امہ صدیقہ۔ اور صدیقہ کون تو ہوتی ہے؟ بہت زیادہ سچ بولنے والی، سچائی کی تلاش میں رہنے والی، سچائی کی طرف راغب ہونے والی، اس سے محبت کرنے والی۔ تو مریم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خاص ان کے نام کی بجائے ان کی صرف ان کی کوالٹی کو مینشن کیا ہے، سبحان اللہ، کہ وہ کون تھی؟ صدیقہ تھی، کیونکہ وہ انہی میں سے آئے تھے نا۔ مسیح ابن مریم اس کے سوا کچھ نہیں تھے، بس ایک رسول تھا، اس سے پہلے اور بھی رسول گزر چکے۔ ان کی ماں ایک صدیقہ عورت تھی، یعنی راز باز عورت تھی، اور وہ دونوں کھانا کھاتے تھے۔ دیکھو ہم کس طرح ان کے سامنے حقیقت کی واضح نشانیاں کرتے ہیں، پھر یہ دیکھو وہ کہاں الٹے پاؤں پھر جاتے ہیں۔ اور خاص کیا ان کی دی گئی انسان ہونے کی کیا وہ ہے کوالٹی، کہ وہ کھانا کھاتے تھے۔ اللہ کو کھانے کی کوئی جو ہے ضرورت نہیں ہے۔ ان سے کہو کیا تم اللہ کو چھوڑ کر ان کی پرستش کرتے ہو جو نہ تمہارے لیے کوئی نقصان کا اختیار رکھتا ہے نہ نفع کا، حالانکہ سب کی سننے والا، سب کچھ جاننے والا تو اللہ ہی ہے۔ کہو اہل کتاب اپنے دین میں ناحق غلو نہ کرو اور ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کرو جو تم سے پہلے گمراہ ہوئے اور بہتوں کو خود بھی گمراہ تھے اور دوسروں کو بھی گمراہ کیا اور سواء السبیل سے بھٹک گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسی بن مریم ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون۔ بنی اسرائیل میں سے جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کی، ان پر داؤد اور عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے لعنت کی گئی۔ کیوں؟ کیا تھا ان کا گناہ؟ کیونکہ وہ سرکش لوگ تھے اور زیادتیاں کرنے لگے تھے۔ انہوں نے ایک دوسرے کو برے افعال کے ارتکاب سے روکنا چھوڑ دیا تھا۔ یعنی تین وجہ تھی جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پہ لعنت کی، تو لعنت کے اسباب بتائی جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے کیا تھے؟ سرکش کے لوگ تھے، اور کیا کرتے تھے؟ یعنی زیادتیاں کرنے لگے اور برائی سے نہیں روکتے تھے، یعنی انبیاء کی نافرمانی کرتے تھے، حد سے بڑے ہوئے تھے اور برائی سے روکتے نہیں تھے، تو ان پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ ان پر لعنت کی گئی ہے۔ اور صرف اللہ نے لعنت نہیں کی بلکہ انبیاء نے بھی ان پہ لعنت کی ہے جو بعد میں آنے والے تھے۔ برا طرز عمل تو جو انہوں نے اختیار کیے، آج تم ان میں بکثرت ایسے لوگوں کو دیکھتے ہو جو اہل ایمان کے مقابلے میں کفار کی حمایت اور رفاقت کرتے ہیں۔ یقیناً برا انجام ہے جس کی تیاری ان کے نفسوں نے ان کے لیے کی ہے۔ اللہ ان پر غضبناک ہو گیا ہے، اب وہ دائمی عذاب میں مبتلا ہونے والے ہیں۔ اگر فی الواقع یہ اللہ اور پیغمبر اور اس چیز کو ماننے والے ہوتے جو پیغمبر پر نازل ہی ہوئی ہے تو کبھی اہل ایمان کے مقابلے میں کافروں کو اپنا رفیق نہ بناتے، مگر ان میں سے تو اکثر و بیشتر لوگ اللہ کی اطاعت سے نکل چکے ہیں۔ تم اہل ایمان کی عداوت میں سب سے زیادہ سخت یہود و مشرکین کو پاؤ گے، اور ایمان لانے والوں کے لیے دوستی میں قریب تر لوگوں کو ان لوگوں کو پاؤ گے جنہوں نے کہا تھا کہ ہم نصارہ ہیں، یہ اس وجہ سے کہ ان میں عبادت گزار عالم اور راہب پائے جاتے ہیں، اور ان میں کیا ہے وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اور ان میں تکبر نہیں ہے۔ یعنی پھر وہ والی بات ہے کہ ان میں بھی کچھ اچھے لوگ ہیں لیکن وہ خاص ان کی جو صفت کیا ہے کہ ان کے اندر تکبر نہیں پایا جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں ایسے لوگ بھی آئیں گے جنہیں پہلوں کی طرح ثواب ملے گا، اور ان کی امتیازی صفت کیا ہوگی کہ برائی کا انکار کریں گے۔ یعنی اہل کتاب کیا تھی کہ نہ برائی کا جو ہے نہیں روکتے تھے برائی سے دوسروں کو،
تو جو اہل ایمان میں کہ جن کو اتنا اجر دیا جائے گا کہ جیسے پہلے کے لوگوں دیا جاتا تھا، ان کی خاص صفت یہ ہوگی کہ وہ برائی کو نگیٹ کریں گے اور اس کو انکار کریں گے کہ نہیں یہ غلط ہے، غلط کو غلط کریں گے. کیونکہ جب آپ کتنی دفعہ دوسروں کو منع کیوں نہیں کرتے؟ میں خود عمل کری، میں کیسے منع کر دوں؟ میں تو ابھی خود بھی پورا عمل نہیں کر پائی. کچھ لوگ کیوں نہیں منع کرتے؟ تو یاد رکھیں کہ جب دوسروں کو منع کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے خود بھی توفیق دے دے گا کہ ہم وہ نیکی کا عمل کر لیں. نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا جو ہے وہ ایک لازم عمل ہے. اسی سے معاشرے کے اندر خیر پھیلتی ہے، اسی سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رہنمائی، اللہ تعالیٰ کی رحمت آتی ہے. چاہے کہ کچھ عرصے کے لیے اگر لوگ آپ سے ناراض بھی ہو جائیں گے، لیکن وہ جانتے ہوں گے جب وہ یہ جان جائیں گے کہ آپ ان کے خیر خواہ ہیں تو وہ پھر مائنڈ نہیں کریں گے. اس لیے اپنے قریبی رشتہ داروں میں، بچوں میں، گھر والوں میں، دوستوں میں ان کو آخرت کا احساس دلائیں، برائی سے روکیں تاکہ معاشرے کے اندر خیر پھیلے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.